رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله عنده علم الساعة إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. اس پردے کو اگر آپ ہی کرتے ہیں اور آپ لوگ آگے آ جائیں، جس نے نماز پڑھنی ہوگی اس پردے کے پیچھے پڑھ لے گا، توجہ بڑھ جاتی ہے. علماء فرماتے ہیں اس دھرتی پر اللہ تعالی کے پیغامات آئے انسان کو کامیابی کی راہ دکھانے اور بتانے کے لیے. ان میں سے قرآن پاک اللہ تعالیٰ کا اس دھرتی پر آخری پیغام ہے. قرآن کے بعد اب اور کوئی کتاب نہیں آئے گی. اللہ تعالیٰ کی اس کتاب میں اللہ تعالیٰ نے جو ارشادات فرمائے ہیں ان میں سے ایک آیت ابھی میں نے پڑھی ہے. یہ سورۃ لقمان کی آخری آیت ہے. آج کے درس کا پیغام یہ ہے جو 2 جمعوں سے چل رہا ہے لیکن دونوں جمعوں کا بیان محفوظ نہیں ہے. ایک بات. دوسری بات، جمعے میں عام طور پر بڑا مختصر وقت ہوتا ہے، بیان شروع ہونے سے پہلے ہی ختم ہو جاتا ہے. دونوں جمعے کے بیانات کو بھی اکٹھا کیا جائے تو مشکل سے گھنٹہ بنتا ہے، اور اتفاق سے وہ دونوں ہی محفوظ نہیں، نہ گزشتہ جمعے کا نہ گزشتہ سے وابستہ جمعے کا. اس لیے اور عام طور پر اس محفل میں جو حضرات موجود ہیں وہ دونوں جمعوں کے بیانات میں نہیں تھے سوائے 1-2 کو چھوڑ کر. علماء فرماتے
ساری باتیں کتابوں میں موجود ہیں، اور الہام آپ کو اور مجھے نہیں ہوگا، اس لیے یہ باتیں سیکھنے سے ہی آئیں گی، لیکن جتنا ان کے سیکھنے کا اور جاننے کا تقاضا ہے ہم اس میں اتنے ہی غافل ہیں۔ ان چیزوں کو بالعموم ہم نے ثانوی درجہ دے رکھا ہے، دوسرا درجہ۔ پہلے ہم نے ہر ایک بات کو پہلا درجہ دیا ہے، اس کو ہم پہلے کرتے ہیں، یہ ثانوی درجے میں رکھتے ہیں۔ اگر ہمارے پاس وقت ہوگا تو تب ہم اس کو دیں گے، نہیں ہے تو پہلے ہم دوسرے کام کریں گے۔ یہ عام طور پر رجحان ہے، اور اسی کا وہ نتیجہ ہے جو سامنے آ رہا ہے، اور اللہ آئندہ خیر کرے۔ کچھ باتیں بڑی سمجھنے کی ہیں۔ یہ جو آیت میں نے پڑھی ہے، علماء نے اس آیت کا شان نزول لکھا ہے۔ شان نزول علماء کی اصطلاح میں کہا جاتا ہے کہ وہ آیت کب نازل ہوئی، کیوں نازل ہوئی، کس موقع پر نازل ہوئی، اس آیت کے نازل ہونے کی وجہ کیا بنی۔ علماء مفسرین نے لکھا ہے، حضور علیہ السلام کے پاس ایک صاحب آئے، انہوں نے حضور علیہ السلام سے کچھ سوالات کی۔ ایک سوال انہوں نے حضور سے یہ کیا کہ قیامت یہ دین اسلام عقائد جنہیں کہا جاتا ہے، عقائد کے جو تین بڑے اصول ہیں، ان میں سے یہ تیسرا اور بڑا اصول ہے آخرت۔ قیامت۔ انہوں نے آ کر حضور علیہ السلام سے بالکل دھیان سے توجہ سے سنیے، تھوڑی دیر کے لیے نیند کو قربان کر دیجئے۔ حضور علیہ السلام نے ان کے اس سوال کو سنا۔ ان کا سوال یہ تھا کہ قیامت کب آئے گی۔ دوسرا سوال انہوں نے یہ کیا، علماء مفسرین نے لکھا ہے کہ ان کے گھر میں اہلیہ تھی اور وہ امید سے تھی۔ انہوں نے دوسرا سوال یہ کیا کہ میرے گھر میں بیٹا پیدا ہوگا یا بیٹی پیدا ہوگی۔ تیسرا سوال انہوں نے یہ کیا کہ آنے والے کل میں کیا کروں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ بتا دیجیے کتنے سوال ہوئے۔ فرمایا ایک اور بات آپ سے پوچھتا ہوں، بارش کب ہوگی۔ کچھ علاقے ایسے ہوتے ہیں کہ وہاں بارش کو بڑی تمنا کی نگاہوں سے دیکھا جاتا ہے، خال خال ہوتی ہیں بارشیں وہاں پر۔ کتنے ہوئے؟ آخری سوال انہوں نے کیا کہ میری موت کب آئے۔ یہ 5 سوالات دوہرا سکتے ہیں آپ۔ قیامت، تیسرا کل کیا کروں گا، چوتھا میں جمعے میں عرض کر رہا تھا کہ کچھ باتیں علماء کی یاد رکھا کریں۔ حضور علیہ السلام نے ان کے سب سوالات سنے۔ اب اللہ تعالی نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بلایا۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ اللہ تعالی نے ان صحاب کے ان 5 سوالوں کے جواب میں یہ سورۃ لقمان کی آخری آیت نازل فرمائی جو ابھی میں نے پڑھی ہے۔
اس کا ترجمہ میں عرض کر دیتا ہوں. لیکن میرا خیال یہ ہے کہ اس سے پہلے چند باتیں اور آپ سن لیں. ترجمہ میں آخر میں عرض کر دیتا ہوں. علماء فرماتے ہیں کہ آخرت کی 5 منزلیں. کتنی ہیں؟ 5 منزلیں. اس سبق کو دھیان سے سنیے. پہلی منزل ہے سکرات. دوسری منزل ہے قبر. تیسری منزل ہے حشر. چوتھی منزل ہے میزان. اور 5ویں منزل ہے پل صراط. اور علماء فرماتے ہیں یہ جو 5ویں منزل ہے نا، اس پر جب انسان پہنچ جائے گا تو پھر اب آر ہے یا پار ہے. اور یہ 5 منزلیں ہمارے سامنے آئیں گی. 2 تو ان میں سے اکثر حضرات کے سامنے آ گئی، سکرات اور قبر. جو موت کا پیالہ پی گئے وہ سکرات بھی لے گئے، اور جو دفنا دیے گئے وہ قبر کی منزل میں بھی اتر گئے. آگے ان کی بھی اور ہم سب کی بھی باقی 3 منزلیں ان کی باقی ہیں. ہماری کتنی باقی ہیں؟ اور جہاں پر میں نے نشان لگایا ہے، کبھی گھر جا کے اس آیت کو دیکھیے گا. یہ سورت قاف ہے 26ویں پارے میں، اس کی آیت ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ذرا دیکھیے پہلی منزل کو اللہ بیان فرما رہے ہیں، وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ. یہ سکرات کا ذکر ہے. اس پہلی منزل کا اللہ تعالیٰ ذکر فرما رہے ہیں، وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ. سکرات حق ہے، یہ آئے گی. اور یہ اتنی کٹھن منزل ہے کہ حضور علیہ السلام دعا سکھا گئے ہیں اپنی امت کو کہ اللہ تعالیٰ سے اس منزل کی آسانی کی دعا کیا. اور علماء نے لکھا ہے کہ یہ آخرت کا جب انسان کا سفر شروع ہوتا ہے نا، جسے آخری سفر کہتے ہیں، آخری سفر کی یہ پہلی کڑی ہے جسے سکرات کہا جاتا ہے. کیا کہا جاتا ہے؟ یہ آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے جو شروع ہوتی ہے، اور وہ دفن سے پہلے، مرنے سے پہلے شروع ہو جاتی ہے. علماء نے فرمایا ہے کہ اس کی نشانیاں ہیں. اس کی نشانیاں ہیں. علماء نے فرمایا، لکھا ہے علماء نے کہ جس وقت یہ چہرے کا رنگ مٹیالا ہو جائے، یہ ناک ٹیڑھی ہو جائے، یہ ہر شخص دیکھتا ہے، اس کو کچھ آوازیں سنائی دینے لگے، سمجھ جاؤ کہ سکرات شروع ہو گئی ہے. اور سکرات دراصل یہ موت کی بے ہوشی کا نام ہے. کس کا نام ہے؟ اور اس میں آواز اکھڑنی اب شروع ہوتی ہے. خشک ہونے لگتا ہے. علماء نے جہاں یہ نشانیاں لکھی ہیں نا، علماء نے لکھا ہے کہ اس کا رنگ مٹیالا پڑ جائے، اس کی ناک میں ٹیڑھا پن پیدا ہو جائے. یہ آنکھوں سے دیکھا جا سکتا ہے. جنہوں نے کسی کی موت سامنے دیکھی ہو وہ دیکھ سکتے ہیں. یہ ٹیڑھی ہو جاتی ہے. اور فرمایا کہ اس کے ہونٹ جب خشک ہونے لگ جائیں، یہ حلق خشک ہونے کی نشانی ہوتی ہے. اس وقت حلق خشک ہوتا ہے اور شدید پیاس کا تقاضا ہوتا ہے. علماء نے لکھا ہے کہ جو پاس بیٹھے ہوتے ہیں، جہاں یہ حکم ہے کہ کلمے کی تلقین کرو، لیکن کلمے کی تلقین ایسے مت کرو کہ اس کو کہو کلمہ پڑھتے. فرمایا آہستہ آہستہ
تاکہ وہ آپ کے پڑھنے سے سبق حاصل کرے اور اللہ تعالیٰ اس کو بھی توفیق دے دیں. اور علماء نے ایک علاج بھی لکھا ہے، شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، کہ یہ جو انسان مسواک کرتا ہے نا، اس کے جو فوائد ہیں ان تمام فوائد میں ایک فائدہ شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، جو انسان مسواک کرتا ہے آخری وقت میں اللہ تعالیٰ اس کو کلمے کی توفیق دے دیتے ہیں. اس لیے مسواک کو اپنائیے. اور علماء نے سب وقت یہ چیز لکھی ہے کہ جو پاس بیٹھے ہوں ہمت کر کے تھوڑا تھوڑا پانی کے قطرے اس کے منہ میں ڈالتے رہے، بالکل وہ اس کے پیاس کا وہ آخری لمحہ ہوتا ہے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے، علماء نے لکھا ہے کہ اس وقت حدیث میں فرمایا گیا شیطان اس کے بالکل پاس آ جاتا ہے جو مرنے والا ہوتا ہے، اور اس کو جو پانی وہ پیش کرتا ہے، دو چیزیں حدیث میں فرمائی گئی. جو پانی وہ پیش کرتا ہے وہ شیریں بھی ہوتا ہے، وہ ٹھنڈا بھی ہوتا ہے. شیریں میٹھے پانی کو کہتے ہیں، اور ٹھنڈا پانی ہر دل کے لیے مرغوب چیز ہے، کہ وہ یہ دو ایسا پانی پیش کرتا ہے کہ وہ ٹھنڈا بھی ہوتا ہے، وہ میٹھا بھی ہوتا ہے. حدیث میں فرمایا گیا پیش کرتے وقت کہتا ہے اگر فقط تو اتنا کہہ دے کہ لا الہ ولا غیری، کہ میرے سوا کوئی خدا نہیں ہے، تو میں ابھی تجھے یہ دے دیتا ہوں. حدیث میں فرمایا گیا کہ اس کو کلمے کی تلقین کرو، اور علماء نے اس حدیث کی شرح میں لکھا کہ تھوڑا تھوڑا پانی کر کے اس کے منہ میں ڈالتے رہو، اس لیے کہ یہ پیاس کا وقت ہوتا ہے. اسے کہا جاتا ہے سکرات، موت کی. اور دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ یہ آسان فرمائے. علماء نے باقاعدہ واقعہ لکھا ہے، اور جیسے میں ابھی عرض کر رہا تھا علماء فرماتے ہیں یہ سارے واقعات کتابوں میں موجود ہیں، پڑھنے کی ضرورت ہے. علماء نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور کا واقعہ لکھا ہے کہ ان کو ایک شخص نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام آپ نئے نئے مردوں کو زندہ کرتے ہو، کوئی پرانا مردہ زندہ کر کے بتاؤ تب مانو. علماء نے لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس شخص سے فرمایا کہ جس کی طرف تو کہے میں اس کو زندہ کر دیتا ہوں اللہ کے حکم سے، تو کہہ دے. اس نے ایک قبر کا انتخاب کیا. سنیے بات سن رہے ہیں؟ اس نے ایک قبر کا خود انتخاب کیا، اور علماء نے لکھا ہے جس قبر کا اس نے انتخاب کیا نا، علماء مورخین کے مطابق فی الحقیقت کو اللہ جانتے ہیں، لیکن جتنا علماء کے بس میں تھا تخمینے علماء نے لگا کر جو پیش کیا اس قبر کی طرف جس کے لیے اس نے کہا کہ اس کو زندہ کر کے بتائیے، علماء مورخین کی تحقیق کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور تک اس کو دفن ہوئے 4000 سال گزر چکے. کتنے؟ علماء نے لکھا ہے کہ وہ شخص تاریخ کے مطابق حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے کا تھا. اس نے کہا اس کو زندہ کر کے بتا دیجیے. علماء نے لکھا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اتنا فرمایا قم بإذن اللہ، قبر شک ہوئی وہ کھڑا ہو گیا. اللہ کے لیے کیا مشکل ہے؟ جہاں مشکل سوال پیدا ہوتا ہو اس درگاہ کو اللہ کی درگاہ نہیں ہے. ایسا ہی ہے نا؟ اس لیے کہ جس اللہ کا تعارف انبیاء علیہ السلام نے کرایا ہے اس اللہ کی شان یہ ہے کہ علی کل شیء قدیر، وہ ہر بات پہ قادر ہے. ایسا ہی ہے نا؟ کھڑا ہو گیا. آگے علماء نے لکھا ہے کہ اس کے چہرے اور داڑھی کے جو بال تھے نا یہ سفید تھے. کیا تھے؟ اب دیکھنے والوں نے بڑا ایک عجیب واقعہ ہے قرآن کہہ رہا ہوں کتابوں میں، قرآن پاک میں نہیں ہے یہ واقعہ، کتابوں میں ہے. بڑا ایک عجیب واقعہ ہے. دیکھنے والوں نے جب اس کی یہ دو چیزیں دیکھی تو آپ اور ہم تو چونکہ علمی دنیا کے نہیں ہیں، ہمیں تو عام طور پر علمی دنیا علمی کتابوں سے وحشت ہو جاتی ہے.
ہم تو پڑھنے سے پہلے ہی اکتا جاتے ہیں، بلکہ بعض لوگ خود کہتے ہیں کہ اگر ہم ساری رات فلم دیکھیں ہمیں نیند نہیں آتی، لیکن کتاب ہم سے آدھا گھنٹہ نہیں پڑھی جاتی۔ پتہ نہیں آپ کا کیا مزاج ہے، یہ میں نہیں جانتا، لیکن بعض لوگوں نے خود مجھ سے کہا ہے کہ ہم 2 سطریں نہیں پڑھ سکتے۔ چلو پڑھ نہیں سکتے، سن لیا کرو۔ اب تو سننے کی بھی کوئی کمی نہیں ہے، کوئی کمی ہے؟ سن لیا کرو، فائدہ ہوگا۔ جنہوں نے وہ منظر دیکھا، علماء لکھتے ہیں کہ انہوں نے دیکھتے ہی اس سے سوال کر دیا کہ تو جس دور کا ہے تاریخ کے مطابق، اس دور میں یہ دونوں چیزیں سفید نہیں ہوتی تھی، یہ کس دور میں سفید ہونی شروع ہوئی ہیں؟ آپ کے علم میں ہے؟ یہ بھی کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ ابھی میں نے بتایا مورخین کے مطابق جس شخص کی قبر شک ہوئی تھی نا، وہ کس دور کا تھا؟ اس دور میں بقول مورخین کے یہ دونوں چیزیں نہیں ہوتی تھی کہ ان میں اور ان میں چاندی نہیں اترتی، بلکہ بعض مورخین نے تو لکھا ہے ایک ابتدائی دور ایسا بھی تھا کہ اس میں بیماریاں بھی نہیں ہوتی تھی۔ بعض لوگوں کے واویلے پر یہ بیماریوں کی ابتدا ہوئی ہے، بہرحال وہ ایک الگ موضوع ہے۔ لیکن یہ 2 چیزیں کس دور میں سفید ہونی شروع ہوئی، یہ وہ دور بھی مورخین نے لکھا ہے۔ آپ جانتے ہیں وہ دور کون سا تھا؟ کتابوں میں موجود ہے۔ انہوں نے کہا آپ کا جو دور ہے اس میں یہ دونوں چیزیں سفید ہوں، یہ تاریخ میں نہیں۔ پتہ اس نے کیا جواب دیا؟ اس نے 2 باتیں کہی ہیں جو مورخین نے لکھی ہیں، ان چیزوں سے سبق ملتا ہے، حاصل کر لو۔ اس نے 2 باتیں کہی۔ اس نے کہا پہلی بات یہ ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سامنے کھڑے، اس نے 2 باتیں کہی۔ پہلی بات اس نے یہ کہی کہ حضرت جب آپ کی ندا ہوئی نا قم باذن اللہ، ادھر سے حکم ہوا اٹھ، جب یہ حکم ہوا اٹھ، بس یہ اٹھ کہنے کی جو ندا آئی، اس ایک لمحے میں مجھے اس غم نے ایسا گھیرا کہ قیامت قائم ہو گئی ہے۔ بس اس خیال نے یہ دونوں چیزیں ساری سفید کر ایک لمحہ۔ اور دوسری پتہ اس نے کیا کہی؟ اس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کھڑے ہو کر کہا کہ حضرت ایک بات اور بھی عرض کرتا ہوں، 4000 سال ہو گئے ہیں میری موت کو، لیکن موت کی سکرات جس کو کہتے ہیں، وہ جو 4000 سال پہلے شروع ہوئی تھی نا، آج تک ختم نہیں ہوئی ہے، اب بھی میں وہ اپنی گردن میں محسوس کرتا ہوں۔ حضور علیہ السلام نے ویسے یہ دعا نہیں سکھائی کہ دعا کرو کہ اللہ یہ مت کرو۔ ہمارے ملک میں ایک عالم ہوئے، سن 1987 میں وہ فوت ہوئے۔ یہ باتیں تب لگتی ہیں اس لیے کہ آپ سب یہ ہے اس جہان کے عادی ہو گئے ہیں، لیکن یہ آپ اور ہم سب جانتے ہیں کہ ایک نہ ایک دن ہم نے یہ دنیا چھوڑ دینی ہے، اور یہ ساری منزلیں جو 5 بتائی ہیں، یہ ساری ایک ایک کر کے ہمارے سامنے ہیں۔ کوئی شک ہے اس بات میں؟ بلکہ علماء فرماتے ہیں اس دھرتی پر ایسی باتیں سینکڑوں ملی کہ لوگوں نے اختلافات کی، لیکن ایک بات موت ایسی ملی ہے کہ اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں تھا، اچھا تھا یا برا تھا، ہر ایک نے اس بات کو تسلیم کیا ہے کہ ایک نہ ایک دن موت ضرور آئے۔ یہ ایک ایسی چیز ہے جسے علماء کہتے ہیں فی الحقیقت اتفاقی سامنے آئی ہے کہ وہ ایک نہ ایک دن آ کر رہے، چاہے کوئی اچھا ہے چاہے کوئی برا ہے۔ ہمارے ملک کے وہ عالم تھے، سن 87 میں وہ فوت ہوئے۔ انہوں نے ایک واقعہ بیان کیا اور حوالے کے طور پر انجیل پیش کی۔ کیا پیش کی؟
انجیل پیش کی اور فرمایا کہ میں نے وہ واقعہ انجیل میں پڑھا. انہی کے حوالے سے ہم نے یہ واقعہ بیان کیا. فرمایا میں نے انجیل میں پڑھا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک شخص کی قبر پر کھڑے ہوئے. اور یہ بات تو آپ نے بھی قرآن پاک میں پڑھی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معجزات بخشے تھے نا، ان میں ایک معجزہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہ تھا کہ حضرت فرماتے تھے قم بإذن اللہ، تو مرا ہوا مردہ اللہ کے حکم سے زندہ ہو جاتا تھا. یہ معجزہ تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام. اب انجیل میں آتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا قم بإذن اللہ، تو مردہ کھڑا. حضرت نے فرمایا کہ انجیل میں لکھا تھا کہ جس وقت وہ اٹھا جس حال میں، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اسے ایک سوال کیا کہ خیر ہے، جس طرح تو اٹھا ہے باقی مردے تو ایسا نہیں کرتے. پتہ اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا حضرت سے کہ حضرت ایک بات بتا دیجئے، سکرات پھر تو نہیں آئے گی؟ فرمایا کیوں؟ کہنے لگا کہ صدیاں گزر چکی ہیں میری موت کو، لیکن آج تک سکرات کا درد میری گردن سے باہر نہیں آیا ہے. ہر ایک نے وہاں سے گزرنا ہے، اور آپ اور ہم ڈر جاتے ہیں. اور ڈرنا چاہیے، بات ڈرنے کی ہے یا نہیں، لیکن فقط ڈرنا ہی چاہیے، آگے نہیں جانا چاہیے. آخر اس ڈر کا کوئی نتیجہ، کوئی ثمرہ تو ہم پر آئے. اگر ہم یہ ساری باتیں سننے کے باوجود عمل کے دائرے میں جہاں تھے وہیں کے وہیں کھڑے ہیں تو کیا ہے؟ ہمارے ایک عالم حیات میں وہ فرمایا کرتے تھے، پتہ ہے سچی بات یہ ہے کہ ہم نے یہ جو ایک دائرہ ہے نا جسے دنیا کہتے ہیں، اس کو اس طرح اپنا لیا ہے، اس طرح اپنا لیا ہے کہ ہم دوسرا کوئی تصور نہیں کر پاتے. وہ فرمایا کرتے تھے کہ جب وہ مدرسے میں دھیان دے کر گئے، نیند آ رہی ہے آپ لوگوں کو، فرماتے تھے جب ہم مدرسے میں پڑھا کرتے تھے تو دورہ حدیث شریف جب کرتے تھے، وہ فرماتے تھے کہ دورہ حدیث شریف میں ہمارے پاس ایک عالم آ کر داخل ہوئے صوبہ سرحد کے. وہ صوبہ سرحد کے تھے لیکن تھے بڑی عمر کے، کسی وجہ سے ان کا دورہ شاید پہلے رہ گیا تو بعد میں وہ مکمل کرنے تشریف لائے تھے. تو ہمارے عالم یہ واقعہ خود انہوں نے ہمیں بتایا، کافی پرانی بات ہے، اس وقت شاید میری عمر میرے خیال میں جہاں تک یاد ہے 16 یا 17 سال ہوگی، یا لگ بھگ، بہت پرانا قصہ ہے. کچھ باتیں پرانی یاد رہ جاتی ہیں، ایسا ہی ہے نا. اور حدیث میں فرمایا گیا جنت میں بھی آپ کو دنیا کی باتیں یاد رہیں گی. ہاں یہ اللہ کی دین ہوگی کہ بری باتیں اللہ تعالیٰ آپ کو بھلا دیں گے، اچھی باتیں آپ کو یاد رہ جائیں گی. ایسا ہی ہے نا، کیونکہ جنت کی جو دہلیز ہے اس کے اندر کوئی برائی داخل نہیں ہو سکتی. فرمایا کہ وہ پٹھان تھے، صوبہ سرحد کے تھے، تو دورہ حدیث ساتھ کیا کرتے تھے، تو کبھی کبھی وہ ایک شعر سنایا کرتے تھے، اور فرماتے تھے کہ وہ تھے پٹھان لیکن شعر وہ پنجابی کا سنایا کرتے تھے، لیکن شعر بڑا سبق آموز ہوتا تھا. وہ فرمایا کرتے تھے وہ اپنی طرز میں سنایا کرتے تھے، بٹھا لیتے تھے طلباء کو، اپنے ساتھیوں کو، اس لیے کہ وہ عمر کے بہت تھے لیکن وہ باقی ان کے تھے تو کلاس فیلو نا. حدیث کی جو کلاس ہوتی تھی وہاں سب ساتھ پڑھتے تھے. تو کبھی جب مجلس لگتی تھی تو فرماتے تھے کہ وہ ہمیں ایک شعر بڑا سر کے ساتھ سنایا کرتے تھے، اور حقیقت دیکھیے تو شعر میں حقیقت بند تھی. وڈے وڈے راجیاں نو موت نے نہ چھوڑیا، جڑا پھل چنگا لگا اوہ پھل توڑیا، بندیا جہان اتے کری نہ گمان اے
सदा नहीं रहना इथे किसी इंसान होए। ऐसा ही है ना, ये याद रखेंगे आप? हमें याद है, हम उस्तादों की बातें याद रखते हैं। आज वही तो है सब कुछ जो सुना रहे हैं, जो उस्तादों से सुने वही सुना, हमारी किससे सुनी। हकीकत ये है जो उन्होंने इस शेर में बयान करी, सदा नहीं रहना है यहां किसी ने भी, बल्कि फिल हकीकत जहां आज हम हैं कल कोई और था। उलमा, कभी पढ़े आप उलमा के बयान को, उलमा फरमाते हैं ये दुनिया कब्रिस्तान पर आबाद है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम से जो इंसानियत का सिलसिला शुरू हुआ आज तक बंद हुआ है, क़यामत तक आएगा जब तक अल्लाह ताला को मंजूर है। जहां अल्लाह ताला को हुक्म हो जाएगा कि बंद। लेकिन सुनिए, एक बात आपको सुनाता हूं, कोई बात समझ में आ रही है आप हजरात को? की आपको बात सुनाते हैं, सुनिए। एक वाकया तो आपने सबने कुरान पाक में पढ़ा सुना है। अल्लाह ताला ने जब इंसान की पैदाइश की, अल्लाह के फरिश्तों ने एक बात अर्ज की थी, वो कुरान में है और वो आप सबने पढ़ रखी है, सुन रखी है। नहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका व नुक़द्दिसु लक, वो सब आप जानते हैं। हदीस में हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक बात इरशाद फरमाई, इस मौके से अगली, वो भी सुन लीजिए। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जब अल्लाह के फरिश्तों को अल्लाह की तरफ से बताया गया कि इस धरती पर इंसान इतनी तादाद में पैदा होंगे, तो फरिश्तों ने कहा अल्लाह ये रहेंगे कहां? इतने अरबों खरबों कि आम किसी इंसान के लिए तो उनका शुमार दुश्वार है, तो ये रहेंगे कहां? एक हिस्सा खुश्की है, 3 हिस्से पानी है, ये रहेंगे कहां? हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह ने फरमाया कि ये आएंगे इतने ही जितने हमें मंजूर है, लेकिन जो आएगा सदा रहेगा नहीं। एक आएगा दूसरा जाएगा, एक आएगा दूसरा जाएगा। ऐसा ही है ना, मैं सदा नहीं रहेगा। मौत इन पर मुसल्लत कर दूंगा और मौत का प्याला कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर जी के लिए मुकर्रर कर दूंगा। हुजूर ने फरमाया अलैहिस्सलाम कि फरिश्तों ने अगली बात पूछी, वो भी बता दूं, वो भी बता दूं। फरिश्तों ने, हुजूर ने फरमाया अलैहिस्सलाम, हुजूर की हर बात सच्ची है, हुजूर की हर बात खरी है। पता है आप और हमारी कमजोरियां हैं, वरना हुजूर ने हजरत रफीक दम हिजरत रजी अल्लाह तआला से पूछा था कि सिद्दीक ईमान को बयान करो, तेरा ईमान कैसा है? तो हजरत रफीक दम हिजरत ने फरमाया था, हुजूर अगर अल्लाह ये पर्दे हटाए, मीजान देखूं, पुल सिरात देखूं, दोज़ख देखूं, जन्नत देखूं, जिब्राइल को परों के साथ आता देखूं, अल्लाह ताला अपनी हर तजल्ली को हटा दे, अल्लाह की ज़ाते अक़दस को देखूं, पर मेरे हुजूर मेरी बात को सुनिए कि मेरे ईमान में जो अब चमक है वही चमक तब भी होगी, और जो चमक तब होगी वही चमक अब भी है। इसलिए कि सिद्दीक का ईमान यह है कि सिद्दीक अपनी आंखों से धोखा खा सकता है, मोहम्मद रसूलुल्लाह की जुबान गलत नहीं कह सकती। ये ईमान है। सहाबा का ईमान तो फिर सहाबा का था। एक बात दरमियान में याद आई, सुने, पता नहीं कैसे याद आ गई। एक कबीला था हुजूर के दौर में, उसका जो सरदार होता था वो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मुनकिर था, और मुनकिर भी ऐसा था कि हुजूर अलैहिस्सलाम की शान में गुस्ताखियां करता था। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को गालियां देता था, नाउज़ बिल्लाह, किताबों में। हुजूर अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए, सहाबा भी मौजूद थे। एक बात तय हुई तो एक सहाबी खड़े हुए, मुझे नाम याद नहीं है अब उनका,
पढ़ा गालिबन जरूर है, लेकिन बस वो ज़हन में नहीं आ रहा नाम उनका। बहरहाल आप उलमा से पूछें या तहकीक करें तो मिल जाएगा। खड़े हुए, फरमाया हुजूर मैं कसम खाता हूं उसका सर मैं लेके आऊंगा और आपके कदमों में डालूंगा। हालांकि और भी थे, पर जिसका नसीबा था एक खड़े हो गए। तो हुजूर ने फरमाया साथ किसी का ताउन? फरमाया नहीं हुजूर मैं अकेले करूंगा, इस अमल में मैं किसी की शराकत बर्दाश्त नहीं करूंगा। चले गए। उलमा ने फरमाया वो जो कबीला था ना, वो मदीने से तकरीबन 4 दिन की मुसाफत पर था। बात सुन रहे हैं? 4 दिन की मुसाफत पर था। वो चला गया, छुपते छुपाते उस कबीले में पहुंचा। उस कबीले के सरदार को एक मौके पर पाया। लंबा किस्सा है, बस मुख्तसर खुलासा सुनिए। मुख्तसर खुलासा यह सुनिए कि जैसे ही मौका पाया ना, तलवार जो खींची तो एक ही वार में गर्दन अलग कर दी। और उलमा ने लिखा है कि कपड़ा था चादर की, उसका सर उसमें डाल के छुपा के भागे वहां से। पीछे तो कोहराम मच गया। बहरहाल ये निकल के एक पहाड़ में छुप गए। और उलमा ने फरमाया दिन को छुपे रहते थे, जब सूरज गुरूब हो जाता था बाहर निकल आते थे। फिर देखते कोई नहीं है, फिर पहाड़ से निकले, एक टीले की तरफ गए। रात टीले में छुप कर रहे, दिन टीले में गुजारा, फिर रात को निकले, फिर चले। उलमा ने फरमाया दरख्तों का झुंड कहीं मिला कि उनको लगा यहां कोई नहीं ढूंढ सकता, उसमें छुप गए दिन को। इसलिए कि लोग निकल रहे थे, तलाश कर रहे थे। उस वक्त ये दौर तो नहीं होता था कि आप और हम गाड़ी में बैठे और अब वो उलमा ने फरमाया, बहरहाल अल्लाह ताला ने हिफाजत फरमाई। ये लफ्ज उलमा ने फरमाया, अल्लाह ताला ने हिफाजत फरमाई और वो मदीना आ गए। और उलमा ने फरमाया है मदीने जब पहुंचे तो 5 दिन गुजर गए थे। कितने? हुजूर अलैहिस्सलाम मजलिस में तशरीफ फरमा थे। उलमा ने फरमाया जैसे ही सामने आए हुजूर के कदमों में वो सर रखा। फरमाया हुजूर मैंने अपना वादा पूरा कर दिया। हुजूर ने देखा, सुनिए ये बात मैं आपको क्यों सहाबा के ईमान के हवाले से सुना रहा हूं। हुजूर अलैहिस्सलाम के पास, उलमा ने फरमाया हुजूर के पास लाठी थी। हुजूर अलैहिस्सलाम ने वो लाठी उनके हाथ में दे दी। हुजूर ने फरमाया ये रख लो, जन्नत में इससे टेक टेक के चलना। हालांकि टेक टेक के चलना ये बुढ़ापे की निशानी है, लेकिन उलमा ने फरमाया जन्नत में बुढ़ापा नहीं होगा, लेकिन इनको जो हुजूर ने लाठी दी है कि जन्नत में टेक टेक के चलना, ये इनकी अजमत के लिए होगा, बुढ़ापे की वजह से नहीं होगा। और फकत ये एक लाठी है जो जन्नत में जाएगी। अब आगे सुनिए उन्होंने क्या किया। जब अपनी जिंदगी पूरी की और मौत का किनारा आने लगा, उलमा ने लिखा है कि जो वरसा थे ना, उनको लाठी दी और फरमाया कि इस लाठी को मेरे साथ कफन में दफन कर देना, इसलिए कि दुनिया का सूरज फट सकता है, मोहम्मद रसूलुल्लाह की जुबान गलत नहीं कह सकती। जब हुजूर ने फरमाया है कि ये लाठी जन्नत में टेक टेक के चलना, तो फिर मैं टेक टेक के ही चलूंगा। ये सहाबा का ईमान था। कोई बात समझ में भी आ रही है आप लोगों को? तो बात ये अर्ज कर रहा था, कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने वैसे नहीं सिखाया सकरात। ये सारी बातें हमारे सामने आई, सारी बातें सामने आई। इसलिए इंसान को और हमें चाहिए कि अपने आमाल पे निगाह जरूर करें। ऐसा ही है ना? सुनिए हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, बात याद है? जी हाँ, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि फरिश्तों ने अगली बात पूछी। फरमाया अल्लाह मियां, फरमाया अल्लाह मियां अगर इन पर मौत मुसल्लत होगी, यकीनन होगी, जब आपने फैसला फरमा दिया, तो फिर ये जिएंगे कैसे? ये तो जीने से पहले मर जाएंगे। हुजूर ने फरमाया कि अल्लाह मियां ने
ملائکہ کے اس سوال کا جواب دیا، فرمایا یہ جئیں گے اس لیے کہ ان کی امیدیں اتنی ان پر چھا جائیں گی کہ سامان 100 برس کا کریں گے پر پل کی خبر نہیں ہے۔ ایسا ہی ہے یا نہیں؟ سچ بتائیے، ایسا ہی ہے یا نہیں؟ حالانکہ میں نے ابھی عرض کیا کہ یہ ساری باتیں کتابوں میں موجود ہیں، کاش آپ اور ہم آنکھیں کھولیں۔ اس کا معنی یہ کوئی نہیں ہے کہ جینا چھوڑ دیجیے، اس کا یہ معنی نہیں ہے، لیکن ایک بات یاد رکھیے جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے، فرمایا جو شخص اس طرح زندگی گزار گیا کہ نامہ اعمال میں نہ نماز ہے، نہ روزہ ہے، نہ کوئی صدقات ہیں، نہ کوئی خیرات ہیں، کوئی نیکی کا نام نشان نہیں، فرمایا بس اس طرح سوچے کہ بغیر کشتی کے پانی کے دریا میں آ گیا، نیچے ہی جائے۔ اور ایک بات آپ کو بتاؤں، پتہ علماء کیا فرماتے ہیں؟ علماء نے اپنی تحقیق پیش کی ہے کہ دوزخ نیچے ہے۔ کہاں ہے؟ اور علماء نے معراج شریف کی حدیث کی شرح میں فرمایا ہے کہ جنت اوپر ہے۔ اور حضرت قاسمی صاحب کے بڑے عجیب الفاظ ہوتے تھے، فرماتے تھے کہ ذرا تجربہ کر لو کہ نیچے جانا آسان ہے یا اوپر چڑھنا آسان ہے۔ اس لیے نیچے جانا آسان ہے، بھاگتے جاؤ، اوپر چڑھنا مشکل ہے۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ دوزخ کے لیے جو راہ ہے نا وہ نیچے اترتی ہے سیڑھیوں سے، وہ بڑی آسان لگتی ہے، آسانیاں ہی آسانیاں ہیں، نہ وہاں پر نماز کی پابندی ہے، نہ زکوٰۃ کی پابندی ہے، نہ روزے کی پابندی ہے، کوئی چیز نہیں ہے، عیش ہی عیش ہے۔ لیکن جو جنت کی طرف چڑھتا ہے نا، پھر نماز کی بھی پابندی ہے، پھر روزے کی بھی پابندی ہے، پھر حج کی بھی پابندی ہے، پھر یہ ساری پابندیاں چلے۔ لیکن سنیے، جو اوپر کی طرف چڑھتا ہے نا، مشکلات تو آتی ہیں، لیکن حضور نے فرمایا کہ جس جنت کی طرف جا رہا ہوتا ہے، حضور نے فرمایا اس کے اندر جو اللہ نے خوشبو مہکائی ہے، 500 سال کے فاصلے سے وہ مہکنی شروع ہو جاتی ہے۔ کوئی بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ آگے سنیے، جس جنت کی خوشبو 500 سال سے آنی شروع ہو جاتی ہے، حدیث میں حضور نے بڑی عجیب ارشاد، حضور نے فرمایا جب جنوب سے جنت میں ہوا چلتی ہے نا، مشک کے ٹیلوں کو مہکا کے گزرتی ہے۔ حضور نے فرمایا یہ سفید ہے۔ لیکن آگے سنیے، حضور نے فرمایا کچھ ایسے بد نصیب بھی ہیں کہ جس جنت کی خوشبو 500 سال پہلے سے آتی ہے، وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگیں گے۔ حضور نے فرمایا کچھ بد نصیب ایسے بھی ہیں، اور وہ سارے عقیدے اور عمل کے فیل لوگ ہیں، عقیدے اور عمل کے فیل لوگ ہیں۔ یہ زندگی جس طرح اللہ تعالیٰ نے اچھوں کو دی ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے یہ زندگی کی نعمت ہر شخص کو دی ہے۔ اور الدنیا مزرع الآخرہ، یہ امتحان گاہ ہے، یہاں سب اترے ہیں، کوئی پاس ہے کوئی فیل ہے۔ لیکن کوشش، جس کوشش کا نام ہے نا، جس چیز کا کوشش نام ہے، علماء فرماتے ہیں اچھی کوشش کے نتیجے میں جنت کی خوشبوئیں مہکتی ہیں۔ کوشش کا اچھا، علماء کے بڑے عجیب الفاظ ہیں کہ اللہ میاں ہم سے یہ تقاضا نہیں کرتے کہ ہم صحابہ جیسے ہو جائیں، صحابہ جیسے ہونا تو ہمارے بس میں بھی نہیں ہے، لیکن علماء فرماتے ہیں اللہ کے حکم کے ماننے کا جب دعویٰ کرتے ہیں تو اس دعوے کا کچھ بھرم تو رکھ لیں، باقی جتنی کمیاں ہوں گی وہ اللہ پوری کرے۔ ایک بات سنیے، علماء نے، آپ لوگ
دونوں. ایک بات سنیے، علماء نے ایک واقعہ لکھا ہے. علماء نے ایک واقعہ لکھا ہے خواب کا. حضرت شیخ محمد رحمت اللہ علیہ کا فرمایا کہ ایک بزرگ تھے، فرمایا ان سے خواب میں ملاقات ہوئی اور ان کی جب وفات ہوئی نا بالکل بڑھاپا تھا، یہ چہرے کے داڑھی کے بال بھی بالکل سفید اور یہ سر کے بالکل. فرمایا ان کو خواب میں دیکھا، ان سے پوچھا اللہ میاں نے کیا معاملہ کیا؟ فرمایا شیخ محمد رحمت اللہ علیہ، فرمایا معاملہ یہ ہوا کہ اس برزخ کے جہان میں اللہ میاں نے اپنے سامنے کھڑا کر دیا اور اللہ میاں نے یوں فرمایا، او بڈھے گھوسٹ، اگر تیری یہ بال سفید نہ ہوتے نا میں تجھے جلا کے خاک کر دیتا. یہ کہنے کی دیر تھی کہ میں کام کے لرز اٹھا. کچھ افاقہ ہوا، یہ عنایت ہے ان کی. فرمایا افاقہ ہوا تو میں نے کہا اللہ میاں آپ کی طرف سے جو حدیث مجھے پہنچی ہے وہ کچھ اور ہے. آگے حضرت فرماتے ہیں باوجود اس کے کہ اللہ میاں جانتے ہیں، اللہ نے فرمایا ہم سے حدیث پہنچی ہے. حالانکہ حدیث اصطلاح میں کن کی بات کو کہتے ہیں، لیکن یاد رکھیے حدیث کی ہی قسموں میں ایک قسم حدیث کی ہے حدیث قدسی، ہے نا. اس حدیث کی نسبت کن کی طرف ہے؟ اچھا ہماری طرف سے. فرمایا کیا پہنچا ہے اس حدیث اور یہ کتابوں میں موجود ہے، باوجود اس کے کہ اللہ جانتے ہیں یہ لفظ لکھا ہوا ہے وہاں پر. اللہ نے فرمایا کہ کیا پہنچی ہے ہماری طرف سے؟ فرمایا اللہ میاں حضرت محدث عبد الرزاق بن حمام رحمت اللہ علیہ نے تو یہ فرمایا تھا کہ حضرت ابن راشد سے میں نے سنا رحمت اللہ علیہ، اور حضرت ابن راشد رحمت اللہ علیہ نے حضرت محدث رحمت اللہ علیہ سے سنا. حضرت محدث رحمت اللہ علیہ نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا. فرمایا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام سے سنا، اور حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے میرے اللہ آپ سے سنا کہ اللہ یوں فرماتے ہیں میرا وہ بندہ جو اسلام میں اتنا بوڑھا ہو جائے کہ اس کے یہ بال سفید ہو جائیں تو مجھے ان کے اس سفید بالوں سے حیا آتی ہے. فرمایا اللہ میں نے تو یہ سنا تھا، میرے تو یہ بھی سفید ہیں یہ بھی سفید ہیں، تو پھر اب یہ. تو حضرت نے فرمایا کہ اللہ نے فرمایا، بڑے عجیب الفاظ کتابوں میں فرمایا، اللہ نے فرمایا کہ ابن حمام رحمت اللہ علیہ نے بھی سچ کہا، ابن راشد رحمت اللہ علیہ نے بھی سچ کہا، حضرت محدث رحمت اللہ علیہ نے بھی سچ کہا، حضرت انس رضی اللہ تعالی نے بھی سچ کہا، حضرت محمد الرسول اللہ نے بھی سچ کہا صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت جبرائیل نے بھی سچ کہا. اور آگے حضرت نے فرمایا کہ اللہ نے فرمایا اور ہم نے بھی سچ فرمایا. واقعہ جس میرے بندے کے اسلام میں یہ بال سفید ہو جائیں مجھے ان کے سفید بالوں سے حیا آتی ہے. حضرت نے فرمایا یہاں تک اللہ میاں پہنچے تو اللہ نے فرمایا ملائک بخش دیا. نہیں سمجھ میں آئی؟ نہیں سمجھ میں آئی؟ نہیں بات ہی نہیں سمجھ میں آئی. کس بات پر بخشش ہوئی ہے؟ اس لیے علماء نے حدیث کی روشنی میں لکھا ہے نا کہ ایمان امید اور خوف کے درمیان چلتا ہے. اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ ڈر جائیے کہ وہ قہار ہے مگر خوش ہو جائیے کہ وہ غفار ہے، اور اس امید پر جیے اور اللہ میاں سے امید رکھیے کہ اللہ میاں ہمیں بخش دیں گے. ہاں گناہوں پہ جری مت ہو جائیں،
گناہوں پہ جری مت ہو جائے. کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ الامان ہے. ہو سکتا ہے آپ نے سنا ہو، پڑھا ہو، حضرت ابو قلابہ رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ ہے. سنیے. پہلی منزل کیا تھی؟ دوسری منزل کیا تھی؟ سنیے، اسی کے حوالے سے سناتا ہوں، باقی تو شاید ہم آگے نہ جا پائیں. حضرت ابو قلابہ رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ، بہت بڑے عالم گزرے ہیں. وہ فرماتے ہیں، غور سے سنیے، فرماتے ہیں میرا ایک بھتیجا تھا اور بھتیجا بدکار تھا. دعا کریں اللہ تعالیٰ کرم فرمائے. کریں ایک بات درمیان میں آ جاتا ہے، وہ بھی سن لیں، پھر یہ بھی سناتا ہوں، یاد رکھیے گا. آپ نے شاید نام سنا ہو جلال پور، سنا ہے نا؟ جلال پور کے ساتھ ایک جگہ تھی بہادر پور. ہمارے ایک عالم تھے، حضرت نے خود وہ جگہ دیکھی اور حضرت ایک دفعہ کیماڑی تشریف لائے تو کیماڑی میں انہوں نے ایک درس دیا تھا جو مدون ہوا. وہ میں نے اس درس میں بھی پڑھا اور ان کی آواز میں خود بھی سنا. بہت پرانا واقعہ ہے، ان کو غالباً فوت ہوئے بھی اب 30 سال کے لگ بھگ ہو گئے، اس سے بھی پرانا واقعہ ہے. بہادر پور میں ایک شخص رہتا تھا، فرماتے تھے کہ وہ اس طرح گناہ میں ملوث ہو گیا تھا کہ جب بھی صبح سو کر اٹھتا تھا نا تو جس طرف روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جہد بنتی ہے اس طرف رخ کر کے تھوکتا تھا. سب بدبخت. اچھا پتا ہے حضرت فرماتے ہیں کہ جب اس کی موت ہوئی نا، موت، وہ اس طرح پھول گیا کہ یہ سب جیسے ایک ہو گیا. 7 آدمی مل کر اس کا پہلو نہیں بدل سکتے. اور پتا ہے جب اس کو قبر میں اتارا، حضرت فرماتے ہیں مٹی ڈالی تو جیسے ایک دھماکہ ہوا اندر سے اور ایک بدبو اٹھی، اور وہ بدبو 6 میل تک، اور وہ آواز 6 میل تک گئی جاتی. اور حضرت فرماتے تھے جس سمے حضرت نے یہ واقعہ بیان فرمایا، حضرت فرماتے تھے 6 مہینے ہو گئے اس قبر کو، آج بھی وہ قبر اس طرح لال ہو جاتی ہے جس طرح بھٹی کو دیکھا. یہ خدا کا قہر ہے. دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ایسے گناہوں میں مبتلا نہ کرے. یہ چیزیں تلخ ضرور لگتی ہیں، لیکن ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم میں کوئی تبدیلی آ رہی ہے. نہیں آ رہی ہے تو تبدیلی لائیں. اس لیے کہ کتنے ہیں جو گزشتہ سال تھے اب نہیں ہیں، کتنے ہوں گے آئندہ سال خدا جانے. بلکہ میں نے جمعے میں ایک حدیث بیان کی تھی، اس کو سنیے. علماء نے لکھا ہے باقاعدہ، حدیث میں فرمایا گیا، حدیث کی کتابوں میں موجود ہے کہ حضرت اسرائیل علیہ السلام ہر گھر میں کم از کم ہر روز 5 مرتبہ دیکھتے ہیں کہ میرے ہاتھ میں جو رجسٹر خدا نے دیا ہے کہ اس میں وہ نام ہے جن کی روح تو نے قبض کرنی ہے، اس گھر میں ان میں سے تو کوئی نہیں ہے. ہر گھر میں کتنی مرتبہ؟ 5 مرتبہ. آپ پڑھ لیں، یہ سب موجود ہے کتابوں میں. اور پتہ ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا، حضور نے فرمایا کہ جب وہ سامنے آتے ہیں نا، حضرت اسرائیل کے بارے میں فرمایا، حضور نے فرمایا کہ جس وقت دیکھنے والے کو پہلی نظر جب ان پر پڑتی ہے، ان کی پہلی نظر 1000 تلواروں کی ضرب سے سخت ہوتی ہے. لیکن یہ ان کے لیے ہے جو عقیدے عمل کے فیل ہیں. اس لیے اب بھی موقع ہے. حضور نے فرمایا جو عقیدے عمل کے پاس ہیں، بڑی عجیب بات ہے، حضور نے فرمایا ان کو کیسے لینے آتے ہیں، ذرا سنیے. حضرت ابو قلابہ کے واقعے سے میں سنا دوں گا. بات یاد ہے حضرت ابو قلابہ کی؟ فرمایا میرا بھتیجا بدکار تھا، میں اس سے تقریباً چھوڑا ہوا تھا، کیا کرنا ہے مل کر. فرماتے ہیں ایک دن میں اس کی رہائش گاہ جہاں وہ رہتا تھا وہاں آ گیا. فرمایا جیسے
سے جس شہر میں رہتا تھا کہتے ہیں کہ مجھے خیال آیا کہ بھئی وہ گنہگار ہے، اس کا معاملہ وہ جانے اللہ جانے، بہرحال مجھے تو عیادت کرنی چاہیے۔ فرماتے ہیں جب میں اس کے پاس آیا، چونکہ چاچا تھے اس کے، وہاں رہے اور ان پر جانکنی کا عالم طاری، یہی جسے سکرات کہا جاتا ہے، اسے ہی نزع کا عالم کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ جانکنی کا جو، اسے ہی سکرات کا یہی وقت۔ بہرحال حضرت بہت بڑے عالم تھے، حضرت عام، حضرت رات کو وہیں رہے۔ حضرت ابو قلابہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، سنیے، بڑے بڑے علماء نے یہ واقعہ لکھا ہے۔ فرمایا میں رات کو دیکھا کہ اچانک اس گھر کی چھت میں جہاں وہ لیٹا ہوا تھا 2 شخص داخل ہوتے ہیں، لیکن ہاتھ میں ان کے کلہاڑی نما اور رنگ ان کی سیاہ تھے۔ فرمایا ایک تھوڑا سا فاصلے پر کھڑا ہو گیا، ایک قریب آیا، سنیے، ایک قریب آیا، فرمایا کہ میں آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں۔ اب یہاں پر علامہ خالد محمود صاحب کی وہ بات یاد کر لیجئے کہ یہ پردہ نہ ہٹتا ہے نہ پھٹتا ہے، لیکن کبھی کبھی آسان خدا کے لیے ہٹتا ہے۔ فرمایا دیکھا تو فرمایا ان میں سے ایک شخص اس کے قریب آیا، اس نے یہ حصہ سونگا اس کا، یہ، پھر اس کے بعد حضرت نے فرمایا اس نے یہ حصہ سونگا، فرمایا پھر اس کا یہ حصہ سونگا، پھر اس کے پاؤں سونگے اور پاؤں سونگ کے پیچھے ہو گیا، اور حضرت نے فرمایا یہ کہتے ہوئے پیچھے ہوا کہ تعجب ہے، یہ شخص امت محمد میں سے ہے صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن نہ یہاں قرآن ہے، نہ یہاں روزہ ہے، نہ یہاں نماز ہے، نہ یہاں مسجد ہے۔ ہم تو ایسے نہیں ہیں نا، اللہ نہ کرے ہم ایسے۔ فرمایا وہ پیچھے ہو گیا، دوسرا قریب ہوا، فرمایا میں دیکھ رہا اس نے اس کا یہ منہ کھولا اور اس کی زبان دیکھی، فرمایا اس کی زبان کو ایسے دبایا تو اس کی زبان سے ایک خوشبو مہکی، اور یہ سبحان اللہ کہہ کے پیچھے ہو گئے، اور پیچھے والے سے کہنے لگے کہ الحمدللہ اس کی زبان میں ایک دفعہ اللہ اکبر کہنے کی خوشبو چھپی ہوئی تھی۔ فرمایا یہ کہنے کی دیر تھی کہ فرمایا میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک بڑا فرشتہ ان 2 کے بعد داخل ہوا، اور فرمایا میں بھانپ گیا کہ اب یہ حضرت اسرائیل ہے، اس لیے کہ ان کا حکم ان پر چل رہا تھا۔ انہوں نے جیسے ہی سامنے آیا فرمایا پیچھے ہو جاؤ، پیچھے ہو جاؤ، جو خوشبو ایک دفعہ اللہ اکبر کی اس کی زبان سے مہکی ہے نا، اللہ نے حکم جاری کر دیا ہے، ہم نے بخش دیا ہے، اب جاؤ تمہارا کوئی کام نہیں ہے، اب ہمارا کام ہے۔ اور اس موقع پر ان کا کیا کام ہوتا ہے سنیے، حضور نے فرمایا، اچھا بڑی ایک عجیب بات ہے، کیا کیا باتیں علماء نے نہیں لکھی ہیں۔ اس دن ایک صاحب مجھ سے کہہ رہے تھے کہ جی یہ سب آپ پڑھتے کہاں ہیں، کہاں سے پڑھتے ہیں؟ میں نے کہا بھئی انہی کتابوں میں پڑھتے ہیں، تو بھی پڑھ لو۔ تو مزے کی بات ہے مولوی صاحب تھے، کوئی پڑھ لو، لیکن کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا تو پڑتا ہے۔ یہ تو نہیں ہے کہ آپ کتاب کو بند کر کے گھر میں رکھ لیں اور جو ہے پھر ٹائم نہ دیں تو کیسے آئے گا۔ یہ چیزیں پھر وقت تو مانگتی ہیں، نیند کی قربانی تو بہرحال دینی پڑتی ہے۔ نماز فجر کے بعد بیٹھ کے پڑھیے، دیکھیے کیا مزہ آتا ہے، اور انشاءاللہ زندگی میں تبدیلی بھی آتی ہے۔ حضرت علامہ ابن رجب رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کتاب ہے، مولانا امین صفدر رکاڑوی رحمۃ اللہ علیہ کے الفاظ ہیں کہ ہزاروں لوگوں کی زندگیاں اسے ایک کتاب کے پڑھنے نے بدلی ہیں۔ بہرحال اس کتاب کے تعارف کا موقع نہیں، کہنے کا مقصد یہ تھا، بعض کتابوں میں اکابر نے لکھا ہے کہ جس کے لیے اللہ اپنی رضا کا فیصلہ کر دے، اللہ میاں حضرت اسرائیل سے فرماتے ہیں اپنا ہاتھ کھولو، کھول دیا نا، فرمایا حضرت اسرائیل کے دائیں ہاتھ پر اللہ تعالیٰ یہاں لکھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم،
یہ علماء نے لکھا. اور فرمایا نیچے اللہ پیغام لکھتے ہیں حضرت اسرائیل کے لیے کہ جب سامنے جاؤ گے نا, اللہ تعالیٰ پیغام دیتے ہیں حضرت اسرائیل کو کہ جب سامنے جاؤ گے اپنی یہ ہتھیلی میرے اس بندے کے سامنے کھول دینا جس نے مجھے راضی کرنے کی کوشش کی تھی, یہ کھول دینا اور اس کو کہہ دینا اللہ میاں راضی ہیں آجا. فرمایا پھر وہ اس طرح نکلتا ہے. حضور نے حدیث میں فرمایا کیا شان ہے, حضور نے فرمایا کہ جب اس کو لینے آتے ہیں نا تو حضور نے فرمایا کہ اسرائیل اللہ کے فرشتے ایک رومال جنت سے لاتے ہیں اور حضور نے اس رومال کے بارے میں دو چیزیں ارشاد فرمائی. فرمایا وہ ریشم کا بھی ہوتا ہے, وہ سفید بھی ہوتا ہے. اور حضور نے فرمایا پتہ ہے جب پاس لاتے ہیں حضور نے فرمایا آپ بس سامنے یوں اس رومال کو یوں کر کے فرماتے ہیں. آپ ذرا سورہ فجر ہے قرآن پاک میں, فجر کی نماز پڑھتے ہیں آپ لوگ؟ ڈھیلے بولتے ہو. ہم مسجد میں مدرسے میں بیٹھے جھوٹ کیسے بولیں؟ نہیں پڑھتے ہو تو پڑھا کرو. علماء فرماتے ہیں ایک رات ایسی زندگی میں آئے گی کہ اس رات کے بعد کوئی رات ویسی نہیں آئے گی اور وہ قبر کی پہلی رات ہوگی. جس طرح آج آپ اور ہم اپنے گھروں میں رات کو سوتے ہیں نا, ایک وہ رات آئے گی جب ہم قبر میں سوئیں گے اور وہ قبر کی راتوں کی پہلی رات ہوگی. اور علماء فرماتے ہیں یہ بڑی عجیب رات ہوگی, ایسی رات پھر کبھی نہیں آئے گی. اور فرمایا یوں کھولا, وہ جنت کا رومال ہے اور خوشبو سے جنت کی مہک رہا. حضور نے فرمایا کھولا. اب آگے علماء سے سنیے, حدیث کی روشنی میں, کلام پاک کی روشنی میں علماء کیا لکھتے ہیں کہ اللہ فرماتے ہیں کہ پھر میرے فرشتے یوں کہتے ہیں یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. ہم لینے آئے ہیں, اللہ نے بلایا ہے. اور ساتھ میں علماء نے لکھا کہ اللہ یوں بھی, بعض خوش نصیب ایسے ہیں اللہ یوں بھی فرماتے ہیں اس کو صرف یہ نہیں کہنا کہ اللہ بلاتے ہیں, کہنا اللہ میاں نے بلایا بھی ہے, اللہ میاں نے سلام بھی کہا. بس اتنی کہنے کی دیر تھی کہ حضور نے فرمایا بس جب یہ فرشتے کہتے ہیں نا, حضور نے فرمایا جس طرح بند مشک ہو جس میں پانی ہوتا ہے اس کا دھاگا یوں کھول دو تو سارا پانی باہر آ جاتا ہے. بس فرمایا اتنی کہنے کی دیر تھی کہ اس کے اندر کی چاہے 100 سال چاہے 80 سال جتنی اللہ نے عمر رکھی تھی وہ روح اس طرح نکلتی ہے جس طرح بند مشک سے پانی نکلتا ہے. اور حضور نے فرمایا اللہ کے وہ فرشتے ہاتھوں ہاتھ اس رومال میں اللہ کی اس روح کو لیتے ہیں, اللہ کے اس بندے کی روح کو لیتے ہیں اور لیتے ہیں. حضور نے فرمایا پھر ایسی خوشبو مہکتی ہے اس سے اچھے اعمال کی کہ فرشتے اس پر سبحان اللہ کہتے ہیں. مگر اس میں پڑتی ہے محنت زیادہ. یہ تو نہیں ہے کہ صبح جو ہے وہ سوئے بھی رہیں اور پھر کہیں بس ہی خوشبو والا رومال آئے گا. سنیے, جو شخص عمل نہیں کرتا اور امیدیں باندھتا ہے اس کی تردید حضور نے فرمائی ہے, یہ غلط ہے. اس کی مثال بالکل ایسی ہے کہ ایک شخص جانا چاہ رہا ہے مشرق میں اور چلے مغرب, وہ کبھی نہیں پہنچے گا مشرق. ہاں عمل کرے پھر امید رکھے, پھر اللہ میاں کی مرضی ہے کہ اس عمل پہ بخش دے. اور جب اللہ میاں بخشیں تو انبیاء کی تعلیمات یہ ہے کہ اللہ میاں کو پھر پوچھنے والا کوئی نہیں ہے. ایسا ہی ہے نا, ایسا ہی ہے یا نہیں؟ اللہ میاں کو کون پوچھنے والا ہے؟ اللہ میاں جب کسی کو بخشنے کا فیصلہ کر لیں پھر اللہ میاں کو کون پوچھنے والا ہے؟ اگلی بات سنیے, حضرت ابو قلابہ رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ سمجھے آپ؟ کس چیز پر ان کی بخشش ہوئی؟ اس لیے علماء فرماتے ہیں حدیث کی روشنی میں اگر کبھی بھی زندگی میں کسی اچھائی کا موقع ملے اسے چھوٹا سمجھ کے چھوڑنا مت, کر گزرنا, کیا پتا اسی پر اللہ تعالیٰ بخش دے. بعض اعمال بڑے عجیب ہوتے ہیں, ہمیں دکھنے میں وہ چھوٹے لگتے ہیں لیکن انہی پر اللہ تعالیٰ بخشش فرما دیتے ہیں. اگلی بات سنیے, پہلی منزل کیا تھی؟
सकरात। पहली मंजिल क्या थी? दुआ करें अल्लाह ताला आसान फरमाए। और ये हुजूर अलैहिस्सलाम भी इस मंजिल से गुजरे हैं। और हजरत आयशा तैयबा ताहिरा रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि हुजूर अलैहिस्सलाम पर जब सकरात की मंजिल शुरू हुई, कि इसी दुनिया में शुरू हो जाती है, फरमाती हैं कि हुजूर अलैहिस्सलाम का वजूद अक़दस इतना गर्म हो गया था कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने पानी मंगवाया, प्याला पानी का पेश किया। हजरत आयशा फरमाती है हुजूर ने उसमें हाथ डाला और फिर हुजूर ने यहां लगाया और हुजूर ने फरमाया ला इलाहा इल्लल्लाह। और हजरत आयशा फरमाती हैं जब उस प्याले में हाथ डाला गया, फकत हुजूर के हाथ डालने से उसका पानी गर्म हुआ। और हुजूर पर जब वो आलम आया ना, हजरत फातिमा रजी अल्लाह तआला अन्हा बर्दाश्त नहीं कर पाई, हुजूर ने तसल्ली दी। इसलिए सब ने वहां से गुजरना, ये कम अज कम उस मंजिल के आने से पहले तैयारी करते हैं। वैसे नहीं उलमा फरमाते हैं आते हुए अजान और जाते हुए नमाज, बस इतनी ही देर आए थे कि फिर चले गए, पता नहीं चलेगा। हमारे एक अकाबिर थे, वो फरमाया करते थे जिंदगी का हर दिन उठता हुआ एक वर्क होता है, उठ पता ही नहीं चलेगा कि हजरत इजराइल सामने खड़े। और उस वक्त इंसान एक लम्हे की मोहलत भी अगर मांगेगा उसे नहीं मिलेगी। और ये तो ऐसी चीज है, ये ऐसी चीज है कि अभी जो शान नुज़ूल आपको सुनाया वो याद है, सूरह लुकमान की आखिरी आयत का। उन सहाबी ने कितने सवाल किए थे? उन तमाम सवालात में एक सवाल मौत के बारे में था ना, कि ये कब आएगी। और मैंने बताया था अभी उलमा के हवाले से कि इन तमाम सवालात का जवाब किन्होंने दिया? हुजूर ने तो दिया, लेकिन हुजूर अलैहिस्सलाम कलाम अल्लाह का था, जुबान इन्नल्लाह इंदहु इल्मुस्साअह। पहले सवाल का जवाब मेरे पैगंबर ये आपसे पूछते हैं कयामत कब आएगी, इनको कह दीजिए इन्नल्लाह इंदहु इल्मुस्साअह, अल्लाह के पास है कि कयामत कब आएगी। और एक दूसरे मकाम पे अल्लाह फरमाते हैं ला युजल्लिहा लिवक्तिहा इल्ला हु, हमने उसका कोई वक्त मुकर्रर नहीं किया है, जब चाहेंगे कायम कर देंगे। अल्लाह जानते हैं कब कायम हो जाए। और उलमा ने बाकायदा हदीस की रोशनी में लिखा है लोग चल रहे होंगे, फिर रहे होंगे, सौदेबाजियां अपनी कर रहे होंगे, खरीदो फरोख्त हो रही होगी कि यकदम अल्लाह ताला हजरत इसराफील को फरमाएंगे कि सूद फूंक। आप पढ़ लें इन्नल्लाह इंदहु इल्मुस्साअह, कयामत का इल्म किसके पास है? वयुनज़्ज़िलुल गैस, बारिश कब होगी अल्लाह जानते हैं। आप कहेंगे ये मौसमियात वाले नहीं जानते, आप कहेंगे ये तो बताते हैं कभी ये है कभी वो है, ऐसा ही है ना? हाँ, उसके जवाबात मौजूद हैं, इंशाल्लाह अपने मौके पे आ जाएंगे। हकीकत यही है कि नहीं जानते, हकीकत यही है कि कभी आप पाकिस्तान की खबर सुना करें, बड़े अजीब अल्फाज इनकी जुबान में भी वही है। वो कहा करते हैं कल बारिश होने का इम्कान है। इम्कान यकीन के लिए होता है, तीर है, लग गया ना लगा तो वयालमु मा फिल अरहाम, लड़का है लड़की है कोई नहीं जानता। उनका तीसरा सवाल यही था ना कि मेरे घर में जो उम्मीद है बेटा है बेटी। वयालमु मा फिल अरहाम, आगे फरमाया क्या? कल मैं क्या करूंगा? वमा तदरी नफ्सुम मागा तक्सिबु गदन,
اللہ فرماتے ہیں کہ کل کوئی کیا کرے گا یہ کوئی نہیں جانتا. چوتھا سوال کیا تھا؟ پانچواں سوال کیا تھا؟ وما تدری، کیا الفاظ ہیں اللہ کے، بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، کس کی موت کہاں آئے گی، کب آئے گی، کیسے آئے گی، یہ کوئی نہیں جانتا. اللہ میاں کوئی جانتا ہے؟ فرمایا ہاں ایک جانتا ہے. اللہ میاں کون جانتا ہے؟ فرمایا ان اللہ علیم خبیر، یہ وہی جانتا ہے جو علیم بھی ہے خبیر بھی ہے. کوئی بات سمجھ میں آئی ہے؟ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، کس کی موت کہاں آئے گی، کب آئے گی، کیسے آئے گی، یہ کوئی نہیں جانتا. سامان 100 پلوں کے ہیں، برسوں کے ہیں، پر ایک پل کی خبر نہیں ہے. اور حضور نے فرمایا جب آئیں گے لینے، حضور نے فرمایا جب روح لے کے جاتے ہیں نا، اس وجود کے لیے بھی حضور نے فرمایا ایک لمحہ ایسا ہوتا ہے اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے یہ وجود کہ میری روح جا رہی. آپ نے سنا ہوگا موجودہ میڈیکل آنکھوں کا، مردے کی آنکھوں کا آپریشن کرتی ہے، دوسرے کی آنکھوں اگر وہ وصیت کر جائے یا اجازت دے جائے کہ دے دینا. یہ حضرات زیادہ جانتے ہیں کہ جو انڈیا کے دھنی ہیں کہ ان کے لیے ایک لمٹ ہے میڈیکل سائنس کے مطابق، اس گھنٹے سے پہلے انہوں نے کرنا ہوتا ہے. وہ کیوں؟ اگر وہ گھنٹے سے ادھر ہو گئے پھر نہیں کر سکتے. پتہ کیوں؟ وہ علماء فرماتے ہیں اس لیے کہ یہ جو گھنٹہ ہے نا، جو میڈیکل سائنس نے تحقیق سے پیش کیا ہے، یہاں تک آنکھوں میں دیکھنے کا نور ابھی باقی ہوتا ہے. وہ اگر دوسرے چہرے میں لگ جائے گا تو وہ انشاءاللہ کام کرے گا. اگر یہ لمحہ پار تو وہ جب نور پیچھے سے بجھ گیا، اب ان آلوں میں کچھ نہیں رہا. کوئی بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ پتہ نہیں آپ حیران ہیں، پریشان ہیں. حضور نے فرمایا علیہ السلام، یہ بھی سنیے، ویسے نہیں ہمارے حضرت دین پوری رحمت اللہ علیہ فرما گئے تھے، کوئی ماں باپ اپنی اولاد کو اتنا نہیں سکھا سکتا جتنا محمد رسول اللہ اپنی امت کو سکھا گئے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. بس سیکھنے کی ضرورت ہے بھیا، پیاس چاہیے. حضور نے فرمایا جب آخری لمحہ آتا ہے نا، یہ جب کام چھوڑتے ہیں، حضور نے عجیب بات فرمائی. حضور نے فرمایا یہ اس کو مفہوم بیان کر رہا ہوں. حضور نے فرمایا یہ اس کو، 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 یہ جو جسم کے حصے ہیں نا، ایک دوسرے کو الوداعی سلام کہتے ہیں کہ اب قیامت تک جدائی ہے، پھر ملیں گے. آپ نے سنی ہے یہ حدیث؟ جا کے پڑھ کتابوں میں. اور علماء نے اپنی بہرحال تحقیق پیش کی ہے، اللہ کو جو منظور ہو، ورنہ عام طور پر علماء نے اپنی تحقیق پیش کی ہے کہ یہ جسم قبر میں دفن ہونے کے 3 دن بعد گلنا شروع ہو جاتا ہے. اور حضرت یوسف علیہ السلام کے کبھی آپ الفاظ پڑھیں، علماء مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ سب سے پہلے اس جسم کا ساتھ یہ بال چھوڑتے ہیں، یہ الگ ہو جاتا ہے. ہم اور آپ ان کو دھوتے ہیں، سنوارتے ہیں. کرنا چاہیے. کیا کرنا چاہیے؟ کرنا چاہیے. یہ حضور کی تعلیم ہے. ہاں یاد رکھیے، ایسا نہیں کہ یہ جدھر سے آئے ادھر ہی چلی جائے. نہیں، کرنی چاہیے. اس کو تیل لگائیں، اس کو کنگھی کریں، اس کو خوشبو سے مہکا دیں. یہ حضور کا سبق ہے، اس لیے کہ یہ حضور کی سنت ہے. اور یاد رکھیے علماء نے فرمایا یہ نعمت جنت میں نہیں ہوگی. یہ نعمت جسے داڑھی کا مونچھ کہا جاتا ہے. اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ انسان کو چاہیے، حضور کی امتی کو چاہیے کہ یہ اس دنیا میں رکھ لے، اس لیے کہ اللہ کے کم و بیش 1,24,000 انبیاء کی سنت ہے، اس کو چھوڑے نہیں. وہاں علماء نے یہ فرمایا وہاں پچھتاؤ. اور داڑھی والوں کو اس سنت کے بدلے میں جو اللہ جنت میں نعمت دیں گے نا، جو یہ اس سے محروم رہے ہیں، آپ یقین جانیے علماء نے فرمایا وہ سامنے دیکھ کے ترسے گا، حالانکہ ہوگا جنت.
آپ تو کہیں گے جنت، ہاں آپ پڑھ لیں. حضور علیہ السلام کے پاس 2 ایلچی آئے، حالانکہ وہ حضور کو ماننے والے نہیں تھے، لیکن لا یہ نہیں تھی چہرے پہ، یہ تھی. حضور علیہ السلام نے دیکھا، صحابہ فرماتے ہیں سنیے، حضور علیہ السلام نے رخ انور پھیر دیا. حضور نے فرمایا جو بات کرنی ہے کر کے جاؤ، میں ایسے چہروں پر نظر ہی نہیں ڈالنا چاہتا. اب ذرا سنیے، وہ حضور کو مانتے تھے، آپ ہم اب آگے سبق آپ خود لے لیجیے، ہم اور کیا کریں. اور پھر خاص کر جو حضور علیہ السلام کے روزے پر جاتے ہیں وہ سوچ رہے کیا بات عرض کر رہا تھا. حضرت یوسف علیہ السلام سب سے پہلے کیا ساتھ چھوڑیں گے؟ حدیث میں فرمایا گیا کہ جب یہ روح نکل جاتی ہے نا، ساتھ ساتھ رہتی ہے. فرمایا وہاں جب اس کو غسل دیا جاتا ہے، غسل دیا جاتا ہے، حضور نے باقاعدہ ترغیب دی ہے. حضور نے فرمایا مردوں کو غسل دیا. حضور نے فرمایا اس سے بڑی عبرت حاصل ہوتی ہے جب انسان مردہ کی سب کو ہاتھ لگاتا. آپ اور ہم تو ڈر کے مارے بھاگ جاتے ہیں، ایسا ہی ہے. وہ حدیث میں فرمایا گیا وہاں رہتی ہے، دیکھتی ہے میرے ساتھ کیا کر رہے ہیں، کچھ کہنا چاہتی ہے پر اب کہہ نہیں سکتی، اس لیے کہ اب یہ سارے لمحات ہیں. حضرت ابو سفیان سوری رحمت اللہ علیہ کے الفاظ ہیں. ان سے کسی پوچھا تھا حضرت یہ زبان کی آواز، یہ بولنا کب بند ہو جاتا ہے؟ حضرت نے فرمایا جس وقت حضرت اسرائیل علیہ السلام سامنے آ جاتے ہیں اور اللہ کا حکم ہو جاتا ہے تو حضرت اسرائیل جس کی روح قبض کرنی ہوتی ہے نا، اس کی گردن پر ہاتھ رکھ دیتے ہیں. فرمایا جیسے ہی حضرت اسرائیل کا ہاتھ گردن پر پڑتا ہے اب اس کی آواز بند ہو جاتی ہے، اب یہ چاہے بھی تو اب نہیں بول سکتا. فرمایا غسل دیا دیکھ رہا ہے، کفن دیا دیکھ رہا ہے. پھر فرمایا جب اٹھا کے چلے دیکھ رہا ہے کہ جسم جا رہا ہے. اللہ کی عجیب شان، اللہ کا عجیب نظام ہے. پتہ ہے علماء ایک چیز فرماتے ہیں، حضور علیہ السلام کا سبق ہے، حضور علیہ السلام کی سنت ہے. علماء نے لکھا ہے قبرستان جانا مستحب ہے. پتہ ہے علماء کی ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، علماء فرماتے ہیں کبھی بھی قبرستان جاؤ تو اس شہر کی خاموشی سے کبھی دھوکہ نہیں کھانا. یہ شہر خاموشاں ظاہر میں خاموش ہے پر خدا جانے کہ کتنی چیخیں اور آوازیں اندر اٹھ رہی ہیں. اللہ آپ کو نہیں سنانے دے. آپ اور ہم تو سن لیں تو ایک دن میں سدھر نہ جائیں، ہم تو نماز سے اٹھے ہی نہیں. اور یہ زبردستی کے عمل اللہ تعالیٰ کو منظور نہیں. اللہ کی رضا کے لیے کرو. یہ تو انشاءاللہ میزان کا جب ذکر آئے گا میں کروں گا. آخری 10 منٹ فرمایا جب لے کے چلتے ہیں جنازہ ادا ہوتا ہے. جنازے کے بعد اٹھائی جاتی ہے میت اور قبر میں اتاری جاتی ہے. اچھا علماء نے بڑی ایک عجیب بات لکھی ہے کہ کچھ خوش نصیب ایسے ہیں کہ وہ اتنے اچھے تھے کہ بس اللہ میاں ان کے تھے، وہ اللہ میاں کے. ایک خاتون تھی، علماء نے تاریخ میں لکھا ہے مکہ مکرمہ میں رہتی تھی اور ان کا معمول تھا 12,000 مرتبہ ایک دن میں خدا کا نام لیتی تھی. آپ 1200 مرتبہ لے لیا کرو یا ہم 100 بار لے لیا کریں. پتا ہے مکہ، کبھی مکہ مکرمہ کی تاریخ پڑھیں آپ تو پڑھتے نہیں ہیں نا. مولانا عبد المعبود صاحب نے مکۃ المکرمہ کی تاریخ لکھی ہے، تاریخ مکۃ المکرمہ 1000 صفحات میں. کبھی تاریخ مکہ پڑھی ہے. علماء نے لکھا، فرمایا جب نماز جنازہ ان خاتون کی پڑھی گئی
اب میت کو قریب کیا چارپائی کو لحد میں قبر میں اتارنے کے لیے. اب جو حضرات آگے بڑھ رہے تاکہ ہم اتاریں, پتہ ہے حالی انہوں نے ابھی ارادہ ہی کیا تھا, علماء نے فرمایا وہ خاتون کی کفن میں لپٹی ہوئی میت خود چارپائی سے اٹھی, اپنی لحد میں خود ہی لیٹ گئی, کسی ہاتھ ان کو چھو نہیں پایا. اس کو علماء کہتے ہیں قبر نے ہاتھوں ہاتھ لیا ہے. اللہ کلام پاک میں فرماتے ہیں ہماری بارگاہ میں پاک کلمات چڑھتے ہیں. سنیے ایک چیز بتاؤں آپ کو, حضرت سمرقندی رحمت اللہ علیہ کے الفاظ ہیں, وہ سنیے. ہو سکا کریں تو ان کو یاد کریے, اور ہو سکا کریں دوسروں کو بتائیے. حضرت فرماتے ہیں 4 چیزوں کا اہتمام کرو, 4 چیزوں سے اپنے آپ کو بچائے رکھو. فرمایا عذاب قبر سے انشاءاللہ پناہ مل جائے گی. کتنی چیزیں ہیں؟ 4. ٹوٹل کتنی ہے؟ 8. پہلی چیز فرمایا عذاب قبر کے آگے بند باندھنے والی پہلی چیز فرض نمازوں کی پابندی کرو, اگر عذاب قبر سے جان چھڑانا چاہتے ہیں. ورنہ حقیقت ہے علماء فرماتے ہیں ہم نے قبروں میں سانپ دیکھے, ہم نے قبروں سے اٹھتے ہوئے دھوئیں دیکھے, ہم نے قبروں میں دہکتی ہوئی آگ دیکھی ہے, اور حضور نے فرمایا قبر کا عذاب حق ہے. حضور نے خود سکھایا, صحابہ فرماتے ہیں حضور جب بھی نماز پڑھتے اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر پڑھتے. قبر ایسی چیز نہیں ہے. پہلی چیز فرض نمازوں کی پابندی کرو, کسی صورت نماز نہیں چھوڑو. صرف شیطان بہکاتا ہے. ہر نماز دیکھیے دن کی سب سے بڑی لمبی نماز کون سی ہے آپ بتائیے؟ ظہر. اس کے بعد عشاء. ظہر کی کتنی رکعتیں ہیں؟ 10. جو ضروری ہیں وہ کتنی ہیں؟ 10. چلو نفل میں آپ کو اختیار ہے, ہم ضروری بتا دیتے ہیں کتنی ہیں. اور عشاء کی کتنی ہیں؟ 9. آپ تجربہ کر لیں, وضو کر کے 9 رکعتیں پڑھ لیں, وضو کر کے ظہر کی 10 پڑھ لیں, 12 منٹ سے زیادہ وقت نہیں لگے گا. کسی وجہ سے جماعت میں نہیں شامل ہو پا رہے ہیں, کسی مجبوری کے تحت, حالانکہ اس کو کیجیے نہیں. ایک چیز میں آپ کو بتاتا ہوں, یاد رکھیے. علماء فرماتے ہیں کچھ عمل ایسے ہوتے ہیں کہ خاتمہ بالخیر میں ان کا بڑا دخل ہوتا ہے, اور خاتمہ بالخیر علماء فرماتے ہیں یاد رکھیے گا, اگر خاتمہ بالخیر ہے تو پھر خیر ہے, اگر خاتمہ بالخیر نہیں تو پھر خیر ہے. علماء فرماتے ہیں کچھ عمل ایسے ہیں کہ ان کا خاتمہ بالخیر میں بہت دخل ہے. پہلا عمل علماء نے یہ لکھا ہے کہ فرض نماز کے ساتھ جماعت کی پابندی, اس کا خاتمہ بالخیر میں بہت دخل ہے. کوئی بات سمجھ میں بھی آ رہی ہے آپ حضرات کو؟ کوشش کریں. پتہ ہے آپ اور ہم جانتے نہیں. دیکھیں ہمارے ہاں تو چلے مدرسہ ہے, مسجد ہے, اڑوس پڑوس والے آ سکتے ہیں. اگر کبھی ایسا موقع بھی ہو جاتا ہے کہ مسجد وغیرہ پاس نہیں ہے, علماء نے فرمایا میاں اگر اپنے گھر میں پڑھ رہا ہے, صرف میاں بیوی ہیں, میاں آگے امام بن جائے, اہلیہ کو مقتدی بنائے, جماعت کی نماز کو ثواب دونوں کو مل جائے. آپ اور ہم نماز پڑھائیں گے تو خیر بہرحال بڑی دور کی باتیں ہیں. بہرحال جو چیزیں علماء نے لکھی ہیں وہ تو ہم بتائے دیتے ہیں. فرمایا پہلی چیز فرض نماز کی پابندی کرو عذاب قبر سے اگر نجات چاہتے ہو. یہ حضرت سمرقندی رحمت اللہ علیہ کے الفاظ ہیں. فرمایا دوسری چیز, فرمایا صدقہ خیرات غریب کو دے دیا کرو. قبر کے عذاب کے آگے آڑ آئے گی, کیا پتا وہ دکھی دل کن لمحوں میں آپ کو دعا دے جائے. وہ جو واقعہ ایک میں نے درس میں سنایا تھا ماہ رمضان سے پہلے, حضرت ابراہیم کا, وہ واقعہ یاد کر لو. اب میں اس کو دہراتا نہیں, اس کو یاد کر لو. وہ بچی کے لمحے سے کیا منہ سے کیا نکلا تھا ابراہیم کے لیے؟ بس خالی اتنا کہا کہ جا ابراہیم, یعنی بھوک لگی تھی, کھانا نہیں تھا. حضرت ابراہیم نے روٹی دے دی, اور روٹی کھا کر نکل رہے ہیں تو بس خالی بچی یتیم تھی, اتنا کہہ دیا ابراہیم جا, میرا اللہ تجھے جنت میں محمد الرسول اللہ کا پڑوس نصیب کرے صلی اللہ علیہ وسلم. کس عمل پہ ملا؟ وہ پورا واقعہ تفصیل سے وہاں موجود ہے, انٹرنیٹ پر آپ سن سکتے ہیں. اس لیے کہیں غریب ہو
تو اس کو جو سب دیکھیے، مفتی رحیم اللہ صاحب ہمارے عالم ہیں، وہ فرمایا کرتے ہیں اگر ڈالر کی توفیق ہے تو ڈالر بھی دے دیجیے، اس کو نہ مت کریں۔ کوئی بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ وہ ہم تو غریب کو دیکھیں، اللہ میاں کے کبھی پڑھی ہے نا، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، جب قبر میں اترتے ہو تو پھر خیال آتا ہے کہ کیا کرائیں۔ کتنی چیزیں ہوئیں؟ دو۔ تیسری چیز فرمایا کلام پاک کی تلاوت کا اہتمام کرو، قرآن پاک کی تلاوت کیا کرو اگر عذاب قبر سے نجات چاہتے ہو۔ تین چیزیں بتائیں، ان کو دوہرا سکتے ہو؟ پہلی چیز نماز کی، دوسری چیز، تیسری چیز، چوتھی چیز فرمایا اللہ کا ذکر کر لیا کرو، جسے تسبیح کہتے ہیں۔ فرمایا حضرت سمرقندی رحمت اللہ علیہ نے، اللہ کروڑوں رحمتیں ان پر نازل فرمائے، کیا چیز سکھا گئے ہیں؟ فرمایا ان چار چیزوں کا اہتمام کرو، عذاب قبر انشاءاللہ میرے اللہ کو منظور ہوا کو چھو نہیں پائے گا۔ اور فرمایا یہ چار چیزیں کرنے کی ہیں اور چار چیزیں چھوڑنے کی ہیں، ایسا ہی ہے نا؟ فرمایا اگر عذاب قبر سے چھوٹنا چاہتے ہو، یہ چار عمل ایسے ہیں جو اپناؤ اور چار عملوں سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ وہ کیا ہیں؟ فرمایا پہلی چیز جھوٹ سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ حضرت نے فرمایا عذاب قبر میں جو ہوتا ہے ان اسباب میں ایک سبب جھوٹ بولنا ہے۔ ہم عادی ہو گئے ہیں، کبھی مت بولیے کیا؟ جھوٹ، پہلی بات۔ حضرت نے دوسری چیز فرمائی، حضرت نے فرمایا خیانت نہ کیجیے۔ کیا نہ کیجیے؟ خیانت کس موقع پہ کی جاتی ہے؟ سمجھ رہے ہیں بات؟ اچھا، اور آپ اور ہم ایک چیز یہ سوچتے ہیں کہ امانت ہم صرف پیسہ سمجھتے ہیں۔ سنیے اس بات کو، اگر کسی کو بتا سکو میری یہ بات بتاؤ۔ علماء نے، حضور علیہ السلام کی حدیث ہے نا، حضور نے فرمایا جس میں امانت نہیں اس میں ایمان نہیں۔ سنیے علماء نے اس حدیث کی شرح میں فرمایا آپ اور ہم اس دھوکے میں ہیں کہ امانت صرف وہ ہوتی ہے جو مال ہو، یہ مجھے پیسہ دے دیں اور میں رکھ لوں، ہم یہ سوچتے ہیں یہی امانت ہے۔ سنیے حدیث کی شرح میں علماء نے فرمایا بات بھی امانت ہوتی ہے، کسی کی عزت بھی امانت ہوتی ہے۔ اگر کوئی آپ سے بات کرتا ہے اور کہتا ہے میری امانت ہے، علماء نے فرمایا اگر یہ آگے بیان کرتا ہے یہ بھی اس حدیث کی زد میں ہے۔ مت بیان کرو، دوسروں کی بات امانت ہوتی ہے، اسے امانت سمجھ کے اپنے پاس رکھو۔ اور حضور نے فرمایا جس میں امانت نہیں اس میں ایمان نہیں۔ آپ اور ہم تو باتیں نہیں بیان کرتے نا آگے، ہم کہاں کرتے ہیں؟ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ ہمیں دیکھ لیں تو ہم پر رشک کریں کہ بھئی اتنے چنگے لوگ 15ویں صدی میں آئے ہو۔ پتہ ہے حضرت بڑے عجیب الفاظ ہیں حضرت امام اوزاعی رحمت اللہ علیہ کے، فرمایا اگر وہ ہمیں دیکھ لینا تو وہ کہیں گے یہ سب کچھ ہو سکتے ہیں مسلمان نہیں ہو سکتے۔ پتہ نہیں کیا بلا ہے، بس دعا کریں اللہ تعالیٰ بیڑا پار کر دیں۔ ویسے نہیں، حضرت سلطان العارفین حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ فرما گئے ہیں کہ جے عدل کریں تو تھر تھر کم منوچیاں شانہ والے ہو، خدا کا فضل مانگا کرو۔ کتنی چیزیں ہوئیں؟ میری باتیں ختم ہوتی نہیں، 1.5 گھنٹہ ہو گیا، میرا ارادہ 1 گھنٹے کا تھا۔ شاید آپ حضرات کا اخلاص ہے، ورنہ میرے ذہن میں یہ ساری باتیں تھی بھی نہیں، بس وہ آ رہا ہے تو آپ انہی کی طرف سے آ رہا ہے۔ کتنی باتیں بتائی ہیں؟ کرنے والی 4 بتائیں اور چھوڑنے والی 2 بتائی ہیں بھیا، جھوٹ اور تیسری چیز حضرت نے فرمایا اگر عذاب قبر سے بچنا چاہتے ہو چغلی نہیں کیا کرو۔ اچھا پتہ ہے آپ اور ہم چغلی اور غیبت ایک ہی دائرے میں سمجھتے ہیں، حالانکہ علماء نے ان دونوں کی تعریف الگ کی ہے۔ غیبت یہ ہے کہ اللہ نہ کرے ایک شخص وہاں پر نہیں ہے، ہم اس کی پیٹھ کے پیچھے اس کی برائی کریں۔ اور سنیے یہ دھوکہ ہے کہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ اگر اس میں وہ عیب ہے تبھی، وہ عیب نہیں ہے تبھی غیبت نہیں۔
صحابی کو یہ اشکال پیش آیا تھا کہ اگر ایک شخص کے اندر وہ برائی ہو اور ہم بیان کریں، حضور نے فرمایا تبھی تو غیبت ہے، اگر اس کے اندر وہ چیز نہیں ہے اور تم بیان کرو تو پھر یہ الزام ہے، یہ اس سے زیادہ صاف ہے۔ اس کی غیر موجودگی میں، سنیے غیبت کی تعریف کو سمجھیے، ایک شخص کی غیر موجودگی میں ایسی بات کرنا جو وہ کانوں سے سنے اس کو برا لگے، یہ غیبت ہے۔ اب سمجھے ہو؟ اب سمجھے ہو؟ ہاں، اب اس میں آپ ہر چیز کو پرکھ سکتے ہو نا، کیا کھرا ہے کیا کھوٹا ہے۔ کوئی چیز جو آپ جانتے ہو میں بیان کروں گا اس کو بری لگے گی، یہ غیبت ہے نہیں۔ اور ایک ہوتی ہے چغلی، پتہ ہے یہ چغلی کیا ہے؟ اسے آپ کی اور ہماری زبان میں کہتے ہیں لگائی بجھائی۔ کیا کہتے ہیں؟ اور یہ گھروں کا، خاندانوں کا، رشتوں کا بیڑا فرق کر دیا۔ اور یاد رکھیے علماء نے فرمایا جن وجہوں سے عذاب قبر آتا ہے نا، ان میں سے یہ ایک بہت بڑی چیز ہے، چغلی۔ میں صرف تو دسنا آگے نہ دسی، یہ بھی مجھے کہیں گے ہاں یار بس میں آپ کو بتا رہا ہوں آگے مت بتانا، نہ یہ چھپاتے ہیں نہ میں چھپاتا ہوں۔ اچھا، ایک بہت بڑی بات حضرت شیخ مکی صاحب فرمایا کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں یہ ایک نادان آدمی کا کام ہے کہ وہ دوسرے کو پہلے بات بتا دے اور پھر کہے یار میں صرف تو دسنا آگے نہ دسی۔ فرمایا جب تو خود ہی بات نہیں چھپا سکا تو وہ کیسے چھپائے گا؟ اس پہ کیسے تجھے اتنا یقین ہے؟ اپنے آپ پہ تجھے یقین نہیں ہے، اس پہ کیسے تو یقین کر گیا کہ وہ آگے نہیں بتائے گا اور آگے نہیں بتا۔ اگر کوئی شخص ایسی بات کرتا ہے آپ جانتے ہو کہ یہ لگائی بجھائی کا کام ہے، مت کرو۔ رشتے گھر تباہ ہو جاتے ہیں اس سے، اچھے خاصے دوست الگ ہو جاتے ہیں، اور پھر مسئلہ ایک بڑا عجیب ہوتا ہے۔ بہرحال یہ تو ایک دوسرا موضوع ہے۔ کتنی چیزیں ہوئیں؟ 3 سنا سکیں گے؟ چوتھی چیز فرمایا پیشاب کے قطروں سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ یہ حضرت نے 4 چیزیں فرمائی۔ فرمایا اگر عذاب قبر سے بچنا چاہتے ہو تو یہ 4 کام ہیں، ان سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ عذاب قبر میں بہت بڑا دخل ہے نا، پیشاب کے قطروں سے اپنا دامن بچاؤ۔ اللہ نہ کرے کسی غلطی سے لگ گیا ہے تو اس کو دھو کے پاک کرو۔ کوئی بات سمجھ میں آئی؟ آخری بات سنا کے بس کرتا ہوں۔ صحابہ فرماتے ہیں، یہ باتیں یاد رہیں گی آپ کو، اور ہو سکا کرے موقع بموقع کہیں موقع ملے سنا دیا۔ اکابر کے حوالوں سے سنائیں گے، بات کی لذت کچھ اور ہوگی۔ کتنی منزلیں ہوئیں؟ سکرات، اب ہم دوسری منزل کی طرف چل رہے ہیں، قبر۔ کیا؟ حضرت براء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مدینہ میں ایک موت ہوئی۔ جب موت ہوئی اور حضرت نے فرمایا ان کا تعلق انصاری سے تھا، حضور علیہ السلام تشریف لائے، صحابہ آئے۔ فرماتے ہیں جب حضور پہنچے وہاں پر تو ابھی قبر تیار نہیں ہوئی تھی، ہو رہی تھی۔ صحابہ فرماتے ہیں حضور قبر کے کنارے ہی بیٹھ گئے۔ صحابہ کی شان ہے، فرماتے ہیں ہم حضور کے چہرے کو دیکھ رہے تھے، حضور نیچے کی طرف دیکھ رہے تھے، اور صحابہ فرماتے ہیں ایک پتلی سی ڈنڈی، ٹہنی جیسے ہوتی ہے ڈنڈی سی، وہ حضور علیہ السلام کے ہاتھ میں تھی، اور صحابہ فرماتے ہیں حضور علیہ السلام اس سے زمین کو کورید رہے تھے۔ اور صحابہ فرماتے ہیں اچانک حضور علیہ السلام نے رخ انور اوپر اٹھایا اور صحابہ سے فرمایا کہ اللہ سے عذاب قبر سے پناہ۔ کیا تعلیم ہوتی تھی حضور کی! پتہ ہے علماء فرماتے ہیں جب ہم صحابہ کی زندگیوں کو پڑھتے ہیں نا، وہ فرماتے ہیں، علماء فرماتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ صحابہ کی جوتیوں پر خدا کی رحمتیں برستی۔ آپ تحقیق کر
حضور کے ایک صحابی تھے، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی، پتہ نہیں آپ نے نام سنا نہیں سنا. پتہ یہ جب 17 سال کے ہوئے نا، انہوں نے صحابہ کی موجودگی میں پہلا فتویٰ دیا. تقریباً غالباً 20 یا 21 سال یا اس سے کچھ زیادہ کچھ کم، حضور علیہ السلام نے ان کو خود یمن بھیجا. اور مزے کی بات ہے، تقریباً علماء فرماتے ہیں 35 سال کل عمر پائی. اور ان کی موت کا واقعہ بھی ہے، لیکن اب وہ وقت میں گنجائش اللہ نے زندگی دی تو پھر سے. البتہ ایک واقعہ یاد آیا، وہ سنیے. حضور علیہ السلام نے ان کو یمن کا حاکم بنا کر بھیجا. اور پتہ ہے حضرت ابو بکر صدیق موجود تھے رضی اللہ عنہ، حضرت عمر موجود تھے رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان موجود تھے رضی اللہ عنہ، حضرت علی کرم اللہ وجہ موجود تھے، صحابہ موجود تھے. اور پتہ ہے علماء کی تحقیق یہ ہے، علماء کی تحقیق یہ ہے کہ ایک شخص صحابہ میں بس ایسے ملتے ہیں کہ جن کے گھوڑے کی لگام حضور نے پکڑ کر خود چلے صحابہ میں صرف حضرت معاذ بن جبل ملتے ہیں. صحابہ کی موجودگی میں حضور ان کو باہر لائے. صحابہ فرماتے ہیں ہم دیکھ رہے تھے کہ حضور نے یوں ہار پکڑی، چڑھ جاؤ. کہ حضور میں جو کہہ رہا ہوں وہ کروں. حکم ادب سے آگے ہوتا ہے، یہ اصول ہے. حکم اب تو کوئی چارہ نہیں تھا، چڑھ گئے. پتہ علماء فرماتے ہیں یہ حضور نے اپنے حاکم کو ایسا اعزاز بخشا کہ ہر دل میں یہ نقش گھر کر گیا. اس لیے کہ جب یہ منظر پورے مدینہ نے آنکھوں سے دیکھا تو ہر شخص کے دل میں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیا قدر منزلت اٹھی ہے. اور صحابہ فرماتے ہیں ہم نے دیکھا حضور یوں مہار پکڑ کے سواری کی جائے. حضور نے فرمایا ہم آگے تک چھوڑ کے آتے ہیں. وہ اوپر بیٹھے، صحابہ پیچھے پیچھے چل رہے ہیں. پتہ ہے حضور نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 3 باتیں پوچھی، ایک بات بتائی. 3 باتیں جو پوچھی میں وہ چھوڑتا ہوں اس لیے کہ وقت میں گنجائش نہیں ہے. البتہ جو چیز حضور نے بیان فرمائی، جو بتائی، وہ بتا دیتا ہوں. حضور نے فرمایا جب 3 باتیں پوچھ لیں اور ان سے تینوں باتوں کے جواب لے لیے تو حضور نے فرمایا معاذ سنیے. گھوڑے پر تھے، حضور نے مہار پکڑی ہوئی تھی. حضور نے فرمایا معاذ جانتے ہو آپ کی اور میری یہ آخری ملاقات ہے. اب آپ آؤ گے مدینے میں تو مجھے نہیں دیکھو گے، میری قبر پر آؤ گے. یہ پڑھ لیں آپ. حضرت معاذ رو پڑے. تو حضور نے فرمایا معاذ دھیرج رکھو، البتہ ایک بات یاد رکھنا، زندگی پرہیزگاری سے گزار جانا، وعدہ کرتا ہوں جنت میں تجھے ساتھ لے کے جاؤں. زندگی کیسے گزار جانا یہ ہمیشہ یاد رکھنا. حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نے کھرچا
اور حضور نے پھر یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ کی پناہ مانگو عذاب قبر سے۔ اب اس کے بعد حضور علیہ السلام نے اس دوسری منزل کو بیان فرمایا جسے قبر کہتے ہیں۔ باقی یاد رکھ لیں، اب اتنی باتیں یاد رکھ لیں، 1.25 گھنٹے ہونے والے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ دعا کریں جو کچھ کہا گیا اللہ تعالیٰ قبول فرما لیں، دعا کریں جو کچھ کہا گیا اللہ تعالیٰ منظور فرما لیں۔ فقط ڈرانا مقصد نہیں ہے، کوشش کریے، آگے بڑھیے۔ اگر عمل میں کوئی بھول ہے آگے بڑھیے، کوشش بہرحال اپنی طرف سے کیجیے۔ اگر کوئی چیز ایسی رہ بھی جاتی ہے اللہ کے سپرد کریے، آپ ضرور کوشش کیجیے۔ یاد رکھیے، میں نے جیسے جمعے میں بتایا تھا، حضور علیہ السلام نے ایک ایک چیز بیان فرمائی ہے۔ حضور علیہ السلام نے یہاں تک ارشاد فرمایا، یہ جو دوسری منزل ہے قبر، حضور نے فرمایا جب دفنا دیا جاتا ہے، ابھی میں نے جیسے جمعے میں بتا رہا تھا کہ حضور نے فرمایا کہ جانے والوں کے قدموں کی آہٹ یہ سننا شروع کر دیتے ہیں، اور حضور نے فرمایا 2 آتے ہیں۔ کتنے آتے ہیں؟ یکدم پہلے 2 آتے ہیں، اور حضور نے فرمایا ان کی آنکھیں تیز ہوتی ہیں، حضور نے فرمایا ان کے بال بڑے ہوتے ہیں، اور ان کی آواز اس طرح ہوتی ہے جس میں بجلی کی کڑک ہوتی ہے۔ لیکن علماء نے فرمایا یہ ان کے لیے ہے جو عمل کے فیل ہیں۔ دعا کرو ہم پاس ہو جائیں، ورنہ علماء فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کی کسی سے رشتہ داری نہیں ہے، ایمان اور عمل پر اللہ کی درگاہ میں نجات ہوتی ہے۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ وہ منزل آسان فرمائے۔ انشاءاللہ یہ بیان تو جمعے میں چل رہا ہے، کچھ باتیں اور آ گئیں۔ جمعے میں اس منزل تک ہم پہنچے تھے، اور کسی وجہ سے میں نے اس کا اعادہ بہرحال بہتر سمجھا۔ دعا کریں کہ اب اللہ تعالیٰ قبول فرما لیں، اور دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ کی درگاہ میں ہمارے اعمال قبول ہو جائیں، تو بس۔ ورنہ میں جیسے جمعے میں بتا رہا تھا، کچھ خوش نصیب ایسے ہیں کہ وہ منزلیں جہاں آتی ہیں من ربک ما دینک من نبیک، حضور نے فرمایا وہ زمین کو پھاڑتے ہوئے آئیں گے۔ حضرت عمر نے پوچھا حضور یہ جو عقل ہے یہ اس وقت ساتھ دے گی؟ حضور نے فرمایا بالکل دے گی، یہ دے گی، وہ پھاڑتے ہوئے آئیں گے۔ اچھا، اگلی بات علماء نے کئی واقعات لکھے ہیں جو جمعے میں بتا رہا تھا، ذرا سنیے۔ دعا کریں اللہ کریں ہم بھی اس زمرے میں ہو جائیں۔ حضرت رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہ کا نام تو سنا ہوگا آپ حضرات نے۔ علماء نے ان کی زندگی کا یہ واقعہ لکھا ہے کہ جب انہیں دفنایا گیا اور یہ منزل دوسری شروع ہوئی اور پہلا سوال ہوا من ربک، انہوں نے پتہ ہے کیا کہا کہ میں آپ کے سوالوں کا جواب دیتی ہوں لیکن ایک سوال میرا بھی سن لو۔ کیا؟ فرمایا آئے کہاں سے ہو؟ حضرت اعظمی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں جواب آسمانوں سے آئے ہیں۔ فرمایا کہ اس زمین سے اس آسمان تک کتنا فاصلہ ہے جو طے کر کے آئے ہو؟ فرمایا 500 سال کا ہے۔ فرمایا بڑی عجیب بات ہے، 500 سال کا فاصلہ طے کر اللہ میاں کو بھول گئے ہو؟ فرمایا نہیں۔ تو فرمایا 500 سال کا فاصلہ طے کر کے آئے ہو، اللہ میاں کو نہیں بھولے ہو، تو رابعہ 4 گز نیچے آ کے خدا کو بھول جائے گی؟ من ربک کا اللہ ہے، اور کیا؟ لیکن اس واقعے کی شرح میں علماء نے لکھا ہے یہ مقام ناز ہے۔ کیا ہے؟ ہاں، ایک مقام ہوتا ہے ناز کا، ایک مقام ہوتا ہے نیاز کا۔ یہ ہر ایک کا نصیبہ نہیں ہوا کرتا۔ علماء نے بڑی عجیب بات لکھی، حضرت یزید بن ہارون رحمۃ اللہ علیہ کی، ان کو حضرت ابن عمیر رحمۃ اللہ علیہ نے خواب میں دیکھا، عامر رحمۃ اللہ علیہ نے غالباً، اور خواب میں دیکھ کر پوچھا کہ حضرت کیسے گزری؟ فرمایا جب دفنا دیا گیا تو بڑا عجیب معاملہ ہوا۔
फरमाया हुजूर की हदीस के मुताबिक 2 आए और उन्होंने आकर ही कहा मर रब्बुका मा दीनुका मन नबियुका। फरमाया ये सवाल तो किए, लेकिन हमने पहले ये जवाब दिया कि कमाल है, हमसे भी ये सवाल करते हो, 80 साल तो अभी 4 गज ऊपर पढ़ा के आए हो। और फरमाया बस ये मैंने तो यही जवाब दिया। उन्होंने वो अपना रजिस्टर बंद करके चल दिया। एक चीज मैंने जुमे में अर्ज की थी, मैं वो आखिरी बताऊं आपको। उलमा फरमाते हैं याद रखिएगा 3 चीजें इंसान के पास होती हैं, माल है, अयाल है, आमाल है। माल जब रूह निकल गई ना और आपकी मैयत जब उठाई गई, उठा के जैसे ही आपको घर की दहलीज से माल पीछे रह गया। अयाल आपको कब्र तक लेके जाते हैं और आपको कब्र में डालते हैं और फिर मिट्टी डाल देते हैं और वापस आ जाते हैं। माल रह गया, अयाल चला गया, अब पीछे सिर्फ रह गया आमाल। और बाकायदा पता है, आप किताबें पढ़ के देखें, किताबों में फरमाया गया कि जब दफना दिया जाता है ना मैयत को, तो आमाल पता है ऐसे जब इंसान लेटा होता है, किताबों में लिखा गया सबसे पहले आमाल आके उसको यहां से यूं हिलाते हैं। माया हम है तेरा अमल जो तू ये ऊपर करके आया है, अब तेरा माल भी गया, अयाल भी गया, बस अब हम हैं और तू है। कुछ बदलाव लाओगे? अब क्या मशवरा है आपका कि अगला हफ्ता रखें या इतवार रखें? तो इतवार, अगला इतवार